بھول بھلیاں تیری گلیاں از قلم فائزہ افتخار ایپیسوڈ 20۔ ارے نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سوہا نے تقدیس کی بات پہ کہکہا لگاتے ہوئے کہا۔ وہ میرا دوست ہے بس۔ لیکن سوہا، چاہے تم مجھے بیکورڈ سمجھو یا کنزرویٹو، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ لڑکا اور لڑکی کبھی بھی صرف دوست نہیں ہو سکتے۔ اس نے صرف بے خاصا زور دیا تھا۔ میں جانتی ہوں۔ خلاف عادت وہ تائید میں سر ہلانے لگی۔ مجھے تجربہ ہے اس بات کا، کیونکہ وسیع سے پہلے بھی میری کئی لڑکوں سے دوستی رہی، لیکن اس دوستی سے میرے پیچھے ہٹنے کی وجہ یہی تھی کہ وہ اس دوستی کو ڈیزرو نہیں کرتے تھے۔ انہیں واقعی صرف دوستی نہیں چاہیے تھی۔ لیکن وسیع سب سے الگ ہے۔ اس کے ساتھ ہوتے ہوئے مجھے کبھی یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ لڑکا اور میں لڑکی ہوں۔ انفیکٹ اتنا زیادہ کمفرٹیبل تو میں تمہارے ساتھ بھی محسوس نہیں کرتی۔ اسے تاؤ دلانے کی خاطر مسکرا کے بولی۔ تم کہتی ہو تو مان لیتی ہوں، ورنہ مجھے دال میں کچھ کالا کالا لگ رہا تھا۔ forget it یار، وسیع بہت نائس بندہ ہے اور مجھے بہت پسند بھی ہے، لیکن وہ میرے ٹائپ کا نہیں۔ میرا مطلب ہے دوستی کے لیے انسان کے سٹینڈرڈز اور ہوتے ہیں، لیکن رومانس کے لیے اور وسیع میرا رائٹ آئیڈیل نہیں ہے۔ تو تمہارا بھی کوئی آئیڈیل ہے؟ تقدیس نے دلچسپی سے پوچھا۔ آف کورس یار، میں نارمل ہوں۔ نارمل تو میں بھی ہوں، لیکن میرا کوئی آئیڈیل نہیں ہے۔ تقدیس نے شانے اچکائے۔ جھوٹ نہ بولو یار، امپاسبل۔ کیوں؟ لائف پارٹنر کے لیے تم نے کوئی خاکہ تو کھینچ رکھا ہوگا ذہن میں، یا مدر ٹریسا بننے کا ارادہ ہے؟ خاکہ؟ وہ سوچنے لگی۔ پتہ نہیں، میں ارینج میرج پہ یقین کرتی ہوں۔ کرتی رہو، مگر ارینج میرج ہی صحیح۔ کچھ تو سوچا ہوگا کہ کاش میرے پیرنٹس میرے لیے ایسا لائف پارٹنر تلاش کریں۔ کیا فائدہ ایسا سوچنے کا جب پیرنٹس کے ہاتھ میں اختیار دے ہی دیا ہے، تو الٹی سیدھی توقعات باندھنے سے کیا مل جائے گا؟ اگر زندگی میں آنے والا تصورات کے بالکل برعکس نکلا تو سوائے مایوسی کے اور کیا ہاتھ آئے گا؟ اس لیے خاکہ نہ ہی رکھنا بہتر ہے۔ مجھے تو اس سوچ سے ہی گھٹن ہوتی ہے۔ سوہا کو گھبراہٹ نے آن گھیرا اور وہ جرجری لے کر کہنے لگی۔ کس سے؟ ارینج میرج کے خیال سے؟ یعنی تم لو میرج پہ یقین رکھتی ہو؟ میں صرف اس بات پہ یقین رکھتی ہوں کہ انسان کو اپنی پسند اور معیار پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ ناشتے میں لینے والے سیریل سے لے کر سر پہ لگانے والے کلپ اور پیر میں پہننے والی چپل تک۔ اور یہ تو پھر لائف پارٹنر کا سوال ہے۔ ضروری نہیں کہ میں لو میرج ہی کروں، میں تو ایک پاسبلٹی کی بات کر رہی ہوں۔ اگر ساری عمر کسی کے لیے دل میں کوئی ایسا جذبہ نہ جاگا تو کنواری تو مرنے والی نہیں میں۔ وہ خواہ ہنسنے لگی۔ لیکن ارینج میرج میں بھی میں کم از کم اپنی پسند اور معیار تو سامنے رکھ ہی سکتی ہوں۔ تم یہ کیوں سمجھتی ہو کہ ارینج میرج کے لیے پیرنٹس کے سامنے سرنڈر کرنا ضروری ہے؟ تم انہیں یہ بتاؤ کہ تمہیں اپنے لائف پارٹنر میں کیا دیکھنا پسند ہے، اس میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے، دیکھنے میں کیسا لگتا ہو، کس پروفیشن سے ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر وہ ویسا ہی بندہ ڈھونڈ کے لائیں اور یہ ہو گئی ارینج میرج۔ تقدیس سن کر ہنسنے لگی۔ ہماری فیملی میں ایسا نہیں ہوتا۔ ارینج میرج کا ہمارے ہاں دو طرح کا تصور ہے۔ ایک تو یہ کہ پالنے میں ہی نسبت طے کر دی جاتی ہے، جس سے انحراف کی صورت میں خاندانوں میں صدیوں تک جاری رہنے والی رنجش پیدا ہو جاتی ہے، اور دوسرے طریقے میں لڑکی BA کے پیپرز دے کر جیسے ہی گھر لوٹتی ہے، اسے بتا دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ماں، چچی، خالہ وغیرہ کے ساتھ جا کے شادی کا لہنگا پسند کر آئے، کیونکہ فلاں تاریخ کو اس کی شادی ہے۔ مائی گاڈ، یعنی لڑکیوں کی پسند کو ذرا بھی اہمیت نہیں دی جاتی؟ بالکل دی جاتی ہے۔ زیورات پسند کراتے وقت دی جاتی ہے کہ ملتانی سیٹ لینا ہے یا گلو بند، کنگن ٹھوس لینے ہیں یا جڑاؤ۔ جہیز کا دوسرا سامان خریدتے وقت بھی پسند ناپسند پوچھی جاتی ہے۔ وہ مزے لے لے کر بتا رہی تھی اور سوہا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس کا ننیال اور دودیال بھی ماضی قریب میں ایسی ہی روایات رکھتا تھا۔ اگرچہ مظہر اور منزہ کی شادی کو لو میرج کہا جاتا رہا تھا، لیکن زیادہ تر لوگ یہی جانتے تھے کہ یہ پسندیدگی یک طرفہ تھی۔ کم از کم اظہار کے معاملے میں تو مظہر ہی آگے رہا۔ منزہ بے شک دل میں اسے پسند کرتی تھی، لیکن اگر اس کے ہاں سے آیا رشتہ اس کے بھائی بھابھی مسترد کر دیتے تو وہ چپ چاپ کسی اور سے، یعنی ان کی پسند کے کسی بھی انجان بندے سے شادی کر لیتی۔ احتجاج تو بہت دور کی بات ہے، وہ شاید کبھی دل کی بات زبان پہ بھی نہ لاتی۔ یہ تو قسمت کی بات کہ اس کی اور مظہر کی چٹ منگنی پٹ بیاہ والی بات ہوئی،
और मजहर की वारफ्तगियों और दीवानावार मोहब्बतों ने ये चर्चा कर दिया कि दोनों की मोहब्बत की शादी है। और दुदयाल तो औरतों के मामले में और भी दकियानुसी रवायात का हामिल रहा है। जहाँ उन्हें तालीम जैसे बुनियादी हक से भी महरूम रखा जाता था, तो शादी में इख्तियार देना तो दूर की बात थी। वो ये सब नहीं जानती थी। उसे तो आज का पता था, अपने आज का, जो रीना के साए तले बीत रहा था। और उसका उठना बैठना जिन लोगों में था वो सब अपर क्लास से तो थे, मगर थे नो दौलतिये। और नई नई दौलत जब मिलती है तो इंसान सबसे पहले अपने असल से छुटकारा हासिल करता है, अपनी ख़ानदानी रवायात का चोगा उतारने की कोशिश करता है। नई पोशाक पहनने के लिए उनमें कोई भी ख़ानदानी लोग नहीं थे, इसलिए बड़ी आसानी से आज़ाद ख्याली के नाम पर ट्रैप होकर मगरिब ज़दा ज़िंदगी गुजार रहे थे। चाहे वो शीबा की फ़ैमिली हो, चाहे सबीका की, चाहे रीना की किसी दोस्त की, चाहे असगर के किसी यार की, सब मादर पिदर आज़ादी के खुमार में डूबे ख़ुद को अपर क्लास और एलीट क्लास का नुमाइंदा समझ रहे थे। सोहा का ख्याल था शायद ऐसी बातें सिर्फ मिडल और लोअर क्लास तक महदूद होकर रह गई हैं। ऐसे में उसे तकदीस जैसी लड़की के ख्यालात और फैमिली के रवायात जान के हैरत ही होना थी, जो बावर्दी शोफर के साथ टोयोटा हाइलक्स पे आती थी, लेकिन सर स्कार्फ में लिपटा होता था, जिसके पैरों में ब्रांडेड इंपोर्टेड शूज़ और कांधे पे डिज़ाइनर बैग होता, मगर यूनिफॉर्म सादा तराश का और पूरी आस्तीनों वाला बग़ैर फिटिंग के होता। और एक मशहूर सनती और सियासी पस मंज़र रखने के बावजूद उसकी बातों से कभी इसका इजहार नहीं होता था। ना वो चार लोगों में बैठकर अपने उस मामू का जिक्र करती जो लाहौर की मारूफ समाजी शख्सियत था, ना अपने उस कज़न के बारे में डींगे मारती जो मौजूदा हुकूमत में नौजवान क़ियादत के तौर पे नुमायाँ था, ना अपने उस नाना दादा परदादा के कारनामे बयान किए मुल्क की सनती तरक्की में जिनका बड़ा हाथ था और जो यहाँ की अव्वलीन फैक्ट्रियों के मालिक रहे थे। उसकी तबीयत की यही सादगी और इनकसार अमेज़ वक़ार सोहा को मुतासिर करता था। तुम कर लोगी ऐसी शादी? उसने बेहद हैरत से पूछा। शायद। तकदीस की आवाज़ और लहजा दोनों धीमे पड़े। अगर तुम्हें किसी से मोहब्बत हो गई तो? डोंट बी सिली। तकदीस बेतरह घबरा गई। यार अगर हो गई तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। फ़र्ज़ करो यार, होने को तो कुछ भी हो सकता है, और मैं कौन सा मोहब्बत कर लेने पे ज़ोर दे रही हूँ। लेकिन ज़रा सोचो, तुम किसी और से मोहब्बत करती हो, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी बात कहीं और तय कर रहे हैं, तुम क्या करोगी? तुम्हारा सर फाड़ूंगी। तकदीस ने झिल्ला के उसके सर पे फाइल हल्के से दे मारी। जिसके इम्कानात सिफर हैं उसके बारे में फ़र्ज़ भी क्यों करूँ? तुम मेरा दिमाग मत ख़राब करो। बात कहाँ से चली थी और तुमने कहाँ पहुँचा दी? मैं वसी के बारे में पूछ रही थी। वो भी तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। सोहा के कहने पे वो चौंकी और उसकी पेशानी नागवार शिकनों से भर गई। मेरे बारे में? उसका मुझसे क्या ताल्लुक़? मुझसे तो है, सोहा ने कहा और फ़ौरन ही उसमें इजाफा भी किया। तुम्हारा ताल्लुक़। और वो इसी हवाले से कह रहा था कि तुम्हारी नई दोस्त ने तुम्हारे अंदर काफ़ी तब्दीलियाँ पैदा की हैं, मस्बत तब्दीलियाँ। अच्छा, मसलन मैं स्मोकिंग से परहेज़ करने लगी हूँ। इसलिए नहीं कि तुम कोई मुल्लानी बनी हर वक्त मुझे नसीहतें करती रहती हो, बल्कि इसलिए कि मैं खुद ही बोर हो गई थी। मगर ये बात उसे कौन समझाए, वो इसका सारा क्रेडिट तुम्हें देता है। यह भी कहता है कि अब मैं लड़की लड़की नज़र आने लगी हूँ, बोलचाल के लिहाज से भी और उठने बैठने पहनने ओढ़ने के लिहाज से भी। हाँ, इसका थोड़ा बहुत क्रेडिट तुम्हें दिया जा सकता है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हम दोनों साथ हों तो हम में से कोई एक अजूबा लगे। बिल्कुल ही ज़मीन आसमान का फ़र्क तो नहीं होना चाहिए दोस्तों में। बहुत नोटिस लेता है वो तुम्हारा। तकदीस ने नए रुख से मामला खंगाला। दाल में काला मुझे अब भी नज़र आ रहा है, मगर उसकी दाल में। फॉर गॉड सेक यार, प्लीज़ वसी बिल्कुल सहेली टाइप बंदा है यार। सहेली टाइप और बंदा? वो हंसने लगी। अच्छा बहुत हो गया वसीनामा, चलो कोई क्लास ही ले आए। मेरी तो आज सिर्फ 2 क्लासेस थी, वो मैंने ले ली, बाकी फ्री हैं, तुम ले आओ। मुझे ऐसा ख़ास शौक़ नहीं है पेशियाँ भुगतने का, चलो घर चलते हैं। मेरा ड्राइवर तो अपने टाइम पे ही आएगा। तुम्हारे नहीं, मेरे घर आओ, तुम्हें अपनी मम्मा से मिलवाती हूँ। यानी तुम्हारी आंटी? नहीं, वो मेरी मामा है। अगर वो मामा नहीं हो सकती तो दुनिया की कोई औरत भी माँ नहीं हो सकती। भूलना कैसा? कोई अपनी बेटी को भूल सकता है भला? परवीन ने वशमा के गिले के जवाब में बड़े दुलार से कहा। वो उस वक्त वहाँ जाने के लिए बिल्कुल तैयार उससे फ़ोन पर बात कर रही थी। फ़ोन करने का मशवरा वसी का था,
کہ یہ نہ ہو کہ ہم وہاں جائیں اور وہ لوگ ہی گھر پہ موجود نہ ہوں۔ بس مصروفیت اتنی رہتی ہے کہ بچے چھوٹے تھے تو ان کے اسکول وغیرہ کی وجہ سے نکلنا مشکل ہوتا تھا۔ سوچتی تھی بڑے ہو جائیں گے تو ذمہ داریاں کم ہوں گی، جی بھر کے ملنے ملانے کے آنے جانے کے پروگرام رکھا کروں گی، مگر اب اور پھنس گئی ہوں۔ لیکن گھرداری میں گھر کے بھی کوئی اپنوں کو نہیں بھولتا، تم تو ہر وقت مجھے یاد آتی ہو، آخر اکلوتی بھتیجی ہو۔ وسیع جو ان کے کہنے پہ دوست کے ساتھ جانے کا پروگرام کینسل کیے تیار کھڑا تھا، اتنی لمبی تمہید پہ جزبز ہو رہا تھا۔ نانوں کے ساتھ دن رات کی صحبت اثر دکھا رہی ہے آپ پہ ممانی جان، پلیز۔ وہ وسیع پہ ایک تیز نظر ڈال کے بادل نخواستہ اصل بات کی جانب آئی۔ سچ کہہ رہی ہوں، میں تو آنے کے لیے تیار بیٹھی ہوں، سوچا نکلنے سے پہلے تمہیں فون کر لوں کہ گھر پہ ہی ہو نا۔ ہاں نہیں بھائی، زیادہ دیر رکنے کا وعدہ نہیں کر سکتی، کھانے پہ اچھا دیکھتی ہوں۔ وہ امید بھری نظروں سے وسیع کو دیکھنے لگی اور وسیع دانستہ نظریں چراتا بال سنوارنے لگا۔ وشما بچے میرا کیا ہے، رات تک رک جاؤں، مگر وسیع کو کہیں جانا تھا، شاید کسی دوست کی شادی پہ، وہ اتنی دیر نہیں رک سکتا۔ ہاں وہی لے کر آ رہا ہے، میں تو لا رہا ہوں مگر کوئی جانے پہ تیار بھی تو ہو۔ وسیع چڑھ کے چابی ہلاتے ہوئے اٹھا۔ غلطی ہوئی جو آپ کو فون کرنے کا مشورہ دے دیا، میں گاڑی میں ہوں، جلدی آئیں پلیز۔ وہ دھمکی دیتا نکل گیا۔ لاؤنج سے نکلتے ہی وہ ذل ہما سے ٹکرا گیا جو تیزی سے سیڑھیاں اترتی نیچے آ رہی تھی، اس کا سر وسیع کی تھوڑی سے بری طرح ٹکرایا۔ ذل الہی رحم، وہ تھوڑی پہ ہاتھ رکھ کے دبانے لگا۔ ہما شرمندہ سی ہو گئی اور خجالت کو خواہ کی خفگی سے مٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ دیکھ کے نہیں چل سکتے؟ تمہیں ڈاکٹر نے منع کیا ہے دیکھنے سے؟ موڈ اس کا پہلے سے خراب ہو رہا تھا۔ بڑے تیار شیار ہو، کہاں جا رہے ہو؟ ہما نے ایک پسندیدگی سے بھرپور نظر اس کی تیاری پہ ڈالی۔ را سلک کا ایش گرے کرتا، لٹھے کی کرکراتی شلوار، دل لگا کے بنائی شیو، جل سے جمائے بال اور تیز پرفیوم کے بے تحاشا لپٹے۔ ممانی کو لے کر جا رہا ہوں ان کے میکے۔ اتنی تیاری کے ساتھ؟ وہ مشکوک ہوئی اور حیران بھی۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میرا دل چاہے گا تو اچکن پہن کے جاؤں گا۔ وہ بلا وجہ چڑ رہا تھا، شاید اس لیے کہ ممانی کو انکار نہیں کر سکا تھا اور دوست بھی بڑا قریبی تھا جس کی آج مہندی کی تقریب تھی۔ حالانکہ ممانی نے کون سا رات بھر رکنا تھا، 1-1.5 گھنٹے کی بات تھی، اسے بعد میں جانا ہی تھا۔ مہندی کے فنکشنز تو رات گئے تک چلتے ہیں، لیکن اسے اس متوقع بوریت کا سوچ کے ہی کوفت ہو رہی تھی جو اسے وہاں 1 گھنٹے تک جھیلنا تھی۔ میری بلا سے تم صحرا باندھ کے چلے جاؤ۔ غصے میں آ کے ہما نے کہہ تو دیا مگر دل لمحہ بھر کے لیے سکڑ کے رہ گیا۔ وشما کا رانائیوں سے بھرپور سراپا تصور میں آیا اور وہ اپنی حماقت کو کوسنے لگی۔ اسے کہتے ہیں اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنا۔ اس کا چاہے اس جانب کبھی دھیان نہ گیا ہو، مگر میں نے صحرا باندھ کے جانے کا مشورہ دے کر دلا دیا۔ وہ پچھتانے لگی۔ اسی وقت حسن تھکا ہارا اندر داخل ہوا۔ خیریت؟ اس نے ٹھٹک کر دونوں کو دیکھا۔ ایک سجا بنا مگر ماتھے پہ تیوریاں لیے کھڑا تھا، دوسری ایک پیر آخری سیڑھی پر، دوسرا نیچے ٹکائے انگلیاں مروڑ رہی تھی، چہرہ خفت سے سرخ ہو رہا تھا۔ کوئی نیا پھڈا؟ ان سے پوچھیں۔ وسیع نے ذل ہما کی جانب اشارہ کیا۔ مجھے صحرا باندھنے کے ارمان ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ ایویں؟ وہ بدک اٹھی۔ پتہ نہیں کس بات پہ جلا بیٹھا ہے، سارا غصہ مجھ پہ نکال رہا ہے۔ حسن بھائی آپ ہی انصاف سے کام لیں، اسد کی مہندی ہے آج، سارے دوستوں نے کتنا ہلا گلا کرنا ہے اور ممانی ہے کہ بیٹھے بٹھائے انہیں بھتیجی کی یاد ستا رہی ہے۔ وشما؟ حسن کے آس پاس گھنٹیاں بجی۔ جی وہی محترمہ۔ چلو میں لے جاتا ہوں، مگر صرف نکلتے نکلتے ہی انہوں نے 7 بجا دیے ہیں، وہاں پتہ نہیں 10 بجائیں گی یا 11۔ تم جاؤ، میں لے جاتا ہوں امی کو۔ نہیں حسن بھائی، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ وہ سنبھلا۔ آپ دیر سے آئے ہیں گھر، تھکے ہوں گے، میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ پلیز انہیں جلدی بھیجیں، اس تاکید کے ساتھ کہ وہاں جا کے جم نہ جائیں۔ میں نے کہا نا تم جاؤ، میں لے جاتا ہوں۔ مگر نو پرابلم وسیع، میں شاور لے کر چینج کرتا ہوں، اتنے میں امی دادی کے ساتھ مذاکرات سے فارغ ہو جائیں گی، ابھی خاصا ٹائم ہے میرے پاس۔ وہ کھل کے مسکرایا تو وسیع کو اطمینان ہوا۔ آر یو شور؟ 100%۔ وسیع گنگناتا ہوا باہر نکل گیا، ہما پہ ایک نگاہ غلط بھی ڈالے بغیر۔ ہما نے بھاری ہوتے دل کے ساتھ نگاہیں باہر نکلتے وسیع سے ہٹائی اور حسن سے پوچھنے لگی،
کھانا کھائیں گے حسن بھائی؟ وہ نیچے آتی تھی تو پروین کے کہے بغیر کتنے ہی کام اپنائیت سے اپنے ذمے لے لیتی تھی۔ نہیں، لیٹ ہو جاؤں گا، تم چائے بنا دو، ساتھ میں کچھ لائٹ سا، میں امی کو بتا دوں کہ وسیع کو میں نے بھیج دیا ہے۔ وہ اندر گیا اور ہما نے ایک اطمینان بھرا سانس لے کر خود کو تسلی دلا دی۔ ایسے ہی دل چھوٹا کر رہی تھی میں، وہ تو وہاں جانا ہی نہیں چاہتا، کجا کے صحرا باندھ کے۔ اپنے اندیشوں پہ اسے خود ہی ہنسی آنے لگی۔ آج بڑی بے چینی سے انتظار ہو رہا ہے پپھو کا، منزہ نے بظاہر سرسری انداز میں لیکن در حقیقت خاصی تشویش سے پوچھا۔ جی نہیں تو ماما، وہ گھبرا اٹھی جیسے چوری پکڑی گئی ہے، حالانکہ نہ بھی مکرتی تو پپھی کے انتظار میں کون سی قابل اعتراض بات تھی۔ کچھ بتایا انہوں نے کس لیے آ رہی ہیں؟ وہ بیکری سے منگوایا سامان پیکٹ کھول کے پلیٹوں میں نکالتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ مجھ سے ملنے؟ بس؟ جی اچھا، منزہ کی اچھا میں بے یقینی سی تھی۔ اسی وقت گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ وشما بےتابی سے فرائی پین میں چمچہ پھینک کے کچن سے نکلنے لگی۔ وشما، خان کھول دے گا گیٹ، کہاں جا رہی ہو؟ منزہ کو یہ وارفتگی ذرا نہ بھائی۔ یہ کباب جل رہے ہیں، انہیں نکالو، اندر ہی آنا ہے تمہاری پپھو نے، میں ذرا تمہارے پاپا کو فون کر دوں، پھر کہیں گے اطلاع نہیں دی بہن کے آنے کی۔ وشما خاموشی سے کباب پلٹنے لگی مگر سماعتیں باہر کی جانب لگی تھی، سینے میں اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ پھر پپھو کی آواز آئی اور اس کے ہاتھ کپ کپاتے ہوئے پھرتیاں دکھانے لگے۔ ایک جانب سے کباب ابھی سرخ بھی نہ ہوئے تھے کہ اس نے پلیٹ میں نکال لیے اور جلدی سے باہر نکلی۔ منزہ شاید ابھی فون پہ بات کر رہی تھی۔ پپھو، وہ والہانہ انداز میں ان کی جانب لپکی اور ان کے گلے لگتے ہوئے داخلی راستے پر نظریں دوڑانے لگی۔ پپھو اتنی دیر کب سے انتظار کر رہی تھی؟ میری جان، پپھو نے اس کا ماتھا چوما اور اسی وقت وشما کی مسلسل سامنے بھٹکتی نظروں نے حسن کو اندر داخل ہوتے دیکھا۔ اس کا ہمک ہمک کر بے چین ہوتا دل جیسے برف کی سل تلے دب گیا۔ میں تو تیار تھی مگر حسن کو تیار ہونے میں کچھ وقت لگ گیا، ابھی آیا تھا کام پر سے۔ مگر آپ تو، وہ وسیع کا نام لیتے لیتے رک گئی۔ آؤ حسن، اور بھائی کہاں ہیں؟ حسن جو وشما کو دیکھتے ہی وہیں ساکت ہو گیا تھا، ماں کی پکار پہ سنبھل کر نظروں کا رخ بدلتا آگے بڑھا۔ وشما جو پروین کے گلے لگے کھڑی تھی بے دلی سے الگ ہوئی۔ پاپا کو فون کرنے گئی ہیں، آ رہی ہیں۔ اس بار اس کی آواز بھی پژمردہ تھی۔ حسن نے درزیدہ نظروں سے ایک بار پھر اسے دیکھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح دل میں اترتی محسوس ہوئی اور پہلی بار اسے خود پہ اختیار رکھنا مشکل لگنے لگا۔ دل چاہا دل میں قدم بقدم اترتی اس من موہنی ہستی کو وہ گھر میں بھی اتار لے۔ میں بھابھی کو دیکھ کے آتی ہوں۔ شمشاد بیگم کے بعد جب سے منزہ نے بڑے ہی نامحسوس طریقے سے نوید مراد پہ اور اس گھر پہ تمام اختیارات حاصل کر لیے تھے، پروین اس سے خاصا دب کے رہتی تھی۔ اسے ہر وقت یہ خدشہ رہتا تھا کہ کسی نہ کسی بہانے منزہ انہیں بھائی سے اور اس گھر سے دور نہ کر دے۔ شروع سے ہی منزہ سے کوئی ذاتی پرخاش نہ تھی۔ چھوٹے چھوٹے گلے پیدا بھی ہوئے تو انہوں نے روایتی نندو کی طرح تانے تشنے دے کر اسے جتایا نہیں تھا۔ اس کے باوجود اسے ایک بے ضرر سی عورت سمجھتی رہی۔ اب صورتحال مختلف تھی، اب وہ منزہ سے دب کے رہتی تھی۔ انہیں ہر وقت یہ ڈر رہتا تھا کہ وہ کبھی بھی کوئی بھی ایسا قدم اٹھا سکتی ہے جس سے وہ اپنے اکلوتے بھائی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو سکتی ہے۔ ابھی بھی وہ اسی کی خوشنودی کے لیے مہمان ہونے کے باوجود خود اٹھ کر اندر اس سے ملنے جا رہی تھی۔ وشما دل ہی دل میں جنجلاتی پیر کے ناخن سے کارپیٹ کو رید رہی تھی۔ اسے رہ رہ کے وسیع کے نہ آنے پہ غصہ آ رہا تھا اور مصیبت تو یہ تھی کہ اس کے نہ آنے کا سبب بھی کسی سے نہیں پوچھ سکتی تھی۔ وسیع اس کا کچھ نہیں لگتا تھا، اس لیے اس سے کبھی دوستانہ بے تکلفی نہ پیدا ہو سکی، ورنہ اسی سے پوچھ لیتی۔ اسے تو یہ غلط فہمی ہو چلی تھی کہ وہ بھی صرف اسی سے ملنے، اسی کو دیکھنے کی خاطر یہاں آ رہا ہے۔ کیا کر رہی ہو آج کل؟ حسن نے خاموشی کو توڑنے میں پہل کی۔ جی رزلٹ کا انتظار۔ وہ چونکی پھر مختصر جواب دیا۔ وشما ایک بات کہنا تھی تم سے۔ پتہ نہیں کیسے حسن نے اتنی ہمت کر لی، شاید یہ حوصلہ اس تنہائی نے دیا تھا جو قسمت سے آج میسر ہوئی تھی۔ جی، اس نے زبردستی خود کو حاضر ظاہر کرنا چاہا۔ میں، ہمت تو آ گئی تھی مگر الفاظ کھو چکے تھے۔ امی آج کل میری شادی کے بارے میں سوچ رہی ہیں۔ اچانک ایک سرا ہاتھ آ ہی گیا، وہ بھی اس طرح کہ پروین نے واقعی آج راستے میں 2-3 بار اشارتاً اسے ذہنی طور پر شادی کے لیے تیار رہنے کی بات کی تھی۔
پہلے بھی کبھی کبھار وہ اس کی دلہن لانے اور اپنی ذمہ داریاں اسے سونپنے جیسے ارمان ظاہر کرتی رہتی تھی، مگر اس بار حسن نے اپنی مسکراہٹ کے ذریعے اس خیال پہ اپنی آمادگی ظاہر کر کے گویا پروین کو گرین سگنل دے دیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا یہی اچھا موقع ہے بات کرنے کا، وشما سے بھی اور ماں سے بھی۔ یہ تو اچھی بات ہے، وہ رواداری سے مسکرائی۔ ہماری فیملی کی، میرا مطلب ہے اس جنریشن کی پہلی شادی ہوگی یہ۔ میرا مطلب ہے تمہارا کیا خیال ہے؟ بتا تو رہی ہوں، وہ کچھ حیران ہوئی۔ بس یہ دھیان رکھیے گا کہ گرمیاں نہ ہوں، ذرا مزہ نہیں آتا۔ وہ اس کی معصومیت پہ ہنس دیا، یا شاید ایسے اناڑی پن پہ۔ میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے الفاظ اب بھی بے حد سادہ اور مبہم تھے، اس کے باوجود وشما کھٹک گئی، اس کے چھپے مفہوم کو بھانپ گئی اور بھانپ جانے کے باوجود جھٹلانے لگی۔ آپ، میں، یعنی کیا خیال ہو سکتا ہے؟ آپ، وہ بری طرح نروس ہو گئی۔ اگر امی نے مجھ سے میری پسند پوچھی تو کیا میں تمہارا نام لے لوں؟ جی؟ وہ آنکھوں میں وحشت بھر کے اسے دیکھنے لگی۔ بہت مشکل سوال تو نہیں کیا میں نے؟ حسن مبہم سا مسکرایا، دل ہی دل میں اس کے رد عمل کی وجہ سے متروّد بھی تھا۔ جو بات اس نے ہمت کر کے کہہ ڈالی تھی وہ بہت انوکھی، بہت ناقابل یقین نہ سہی، بہرحال بہت بڑی بات ضرور تھی، حسن کے لیے بھی اور وشما کے لیے بھی۔ وہ جانتا تھا کہ وشما جیسی چھوئی موئی سی لڑکی اس سے یہ سن کر حیرت زدہ بھی ہوگی، کترانا بھی چاہے گی، حیا کے رنگ بھی کھل جائیں گے اس کے چہرے پہ۔ وہ سارے ممکنہ رد عمل جانتا تھا، مگر یہ وحشت، یہ بے چینی اس کی عقل و فہم سے ماورا تھی۔ صرف اتنا ہی تو پوچھا ہے کہ امی مجھ سے شادی کے لیے میری پسند پوچھ رہی ہیں، تمہارا نام رکھ دوں ان کے سامنے؟ میرا؟ اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی۔ میرا کیوں؟ حسن بے ساختہ ہنس پڑا۔ یعنی تفصیل بھی بتانی پڑے گی، مکمل حال دل سننا ہے۔ وہ قدرے شوق ہوا۔ ادھر وشما کی سراسیمگی بڑھی۔ میں ماما کو، گھبرا کے وہ اٹھی اور کمرے سے باہر جانے کو لپکی۔ وشما سنو، رکو تو، مگر وہ جا چکی تھی۔ حسن وہیں ادھیڑ بن میں گرا کھڑا رہا۔ پتہ نہیں میں نے ٹھیک کیا یا غلط۔ آج رات میں تمہارے ابا سے ایک اہم بات کرنے والی ہوں، واپسی پہ پروین نے بڑے سرشار سے لہجے میں اسے بتایا۔ الہی خیر، لگتا ہے ان کی جیب پہ خاصا بھار پڑنے والا ہے۔ ہاں، بس باپ کی جیب سے ہمدردی جتاتے رہنا، ماں سے تو کوئی ہمدردی ہے ہی نہیں۔ یہ بات دادی سن لینا تو آپ کو گھنٹہ بھر کا لیکچر ضرور دیں گی کہ ہمدردی، اور تین جوان گبرو بیٹوں کی ماں سے۔ ارے امی، آپ پہ تو رشک کرنا چاہیے۔ دل اس کا اگرچہ اب بھی وشما کے عجیب و غریب طرز عمل کی وجہ سے الجھا ہوا تھا، مگر وہ دانستہ اس ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ کے ذریعے اپنا دھیان بٹا رہا تھا۔ تین بیٹوں کی ماں سے ہی تو ہمدردی کی جاتی ہے، وہ بھی بیٹے اگر ایسے کاہل ہوں تو۔ لیجئے، کون سی کاہلی ملاحظہ فرما لی آپ نے میری یا وسیع کی؟ حسان کا نام نہیں لے رہا میں، وہ تو کاہلی کا چیمپئن ہے۔ تو تم کون سا کم ہو؟ تمہاری عمر میں تمہارے ابا 2 بچوں کے باپ تھے، اور تم ابھی تک شادی شدہ کیا منگنی شدہ بھی نہیں ہو۔ اس میں قصور میرا نہیں، آپ کی کاہلی کا ہے، وہ مزے سے کہنے لگا۔ میں خود بخود نکاح پڑھا کے کسی کو گھر لانے سے تو رہا، آپ ہی اپنے فرض سے چشم پوشی کر رہی ہیں اتنے عرصے سے۔ واہ، بہت اچھے بیٹا۔ اندر ہی اندر پروین کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے کہ صاحبزادے صحرا باندھنے کے لیے تیار ہیں، مگر اوپر سے ڈانٹنے لگی۔ سارا الزام ماں کے سر، ٹھیک ہے، اب میں خود اس الزام کو دھوں گی، پھر مجھے نہ کہنا بچو۔ کیا نہ کہنا؟ یہی کہ پوچھا کیوں نہیں؟ ہاں یہ تو ہے، پوچھنا تو چاہیے۔ تم کالج وغیرہ تک تو کسی میں دلچسپی نہیں لیتے تھے، اتنا تو میں جانتی ہوں، آخر ماں ہوں۔ تو کیا کالج سے نکلنے کے بعد مجھ پہ کسی میں دلچسپی لینے پہ پابندی عائد ہو گئی ہے، یا دلچسپی صرف کالج میں ساتھ پڑھنے والیوں میں ہی لی جا سکتی ہے؟ نہیں، لیکن تم، پروین ٹھٹکی، اور حسن ماں کی پریشان صورت دیکھ کر ہنس پڑا۔ مذاق کر رہا ہوں امی۔ شکر ہے، تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ دراصل حسن، اب میں سنجیدگی سے کچھ کہنے جا رہی ہوں، سنجیدگی سے سننا۔ جی، وہ سچ مچ حد درجہ سنجیدہ ہو گیا۔ میرا ارادہ خون کے رشتوں کو مزید مضبوطی سے باندھنے کا ہے۔ میں تمہارے ابو سے آج یہی بات کرنے والی ہوں، سوچا پہلے تم سے اندیا لے لوں۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟
امی میں، آپ کا مطلب ہے کہ اس کے دل خوش فہم نے اپنی ہی غرض کے مطلب تراشنے شروع کر دیے۔ بیٹا اگر اپنی ہی بچیوں سے ہم لوگ غافل رہیں گے تو پرائیوں سے کیا گلا؟ جی آپ نے ٹھیک سوچا ہے، دل کی خوشی کو دل کے اندر ہی چھپاتے ہوئے اس نے بظاہر بردباری سے جواب دیا تھا۔ بڑا سا آہنی گیٹ، اس پہ بنا طلوع ہوتے سورج کا منظر پیش کرتا سنہری کنگرا، بڑا سا ڈرائی وے جس میں کھڑی 2 قیمتی کاروں کے نئے ماڈل، گیٹ پہ بیٹھا باوردی اور مسلح سیکیورٹی گارڈ، اندر ایک بڑے رقبے پہ پھیلا لان جس میں لگے سنگی مجسمے، آبشارے، فوارے، سنگی چبوترے، قسم قسم کے ملکی اور غیر ملکی پھول، ہوس، اس پہ تیرتے آبی پرندے، لش گرین گھاس پہ پر پھیلا کے پھرتے 2 رنگین اور ایک سفید مور، سفید اور نیلے رنگ کی بنی 3 منزلہ عمارت جس کے رہائشی افراد کی تعداد صرف 3 تھی مگر رہائشی کمروں کی تعداد 13 تھی، سب کے سب ہر سہولت، آسائش اور آرائش سے مزین، وسیع و عریض ڈرائنگ روم، بیش قیمت فرنیچر اور نایاب پینٹنگز سے آراستہ، لاؤنج بے حد آرام دہ اور جدید انٹیریئر کا حامل، اور خود سوہا کا بیڈ روم ایک ایک چیز دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی اور تقدیس وہی کر رہی تھی، یعنی دیکھتی جاتی تھی اور سراہتی جاتی تھی۔ دولت کی اس کے ہاں بھی ریل پیل تھی مگر ایسی صاف جھلکتی نہ تھی۔ جعفر محمود نے باپ دادا کا دیا ہوا سنبھال کے رکھا تھا اور خود بھی جو کماتا تھا صبح اسے خرچ کیا تھا۔ وہ بے حد نفیس ذوق کا مالک تھا، ایک عمر باہر گزارنے کے سبب نمود و نمائش سے دور تھا، اور مدیحہ اسے ایسے شوق ہی نہیں تھے، یا یوں کہیے کہ جو تھے وہ ناقدری کے ڈر سے دبا کے رکھ دیے، کیونکہ شروع میں اس نے ایک عورت ہونے کے فطری ذوق و شوق کے تحت اپنا گھر اپنی جنت جیسے خواب دیکھتے ہوئے اس کو سجانے سنوارنے کی کوشش بھی کی، مگر وہ جعفر کے معیار پہ پوری نہ اتری، اور اس نے جن الفاظ میں اور جس تیور کے ساتھ اسے آئندہ ایسی زحمت نہ کرنے کی تنبیہ کی تھی، اس کے بعد مدیحہ جیسی انا پرست اور ضدی عورت بھول کے بھی ایسی کوئی کوشش کب کر سکتی تھی؟ تمہارا گھر بہت خوبصورت ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بہت خوبصورتی سے سجایا گیا ہے، جیسے ایک ایک دیوار، ایک ایک ستون پہ محنت کی گئی ہو۔ اس نے دل کھول کر تعریف کی۔ ایک ایک اینٹ کہو، سوہا نے خود کو واٹر بیڈ پر گراتے ہوئے کہا۔ ماما کا شوق ہے یہ، ایک خود کو سنوارتے رہنے کا، دوسرا اس گھر کو۔ اس نے اندر داخل ہوتی ملازمہ کو ہاتھ سے وہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ تقدیس تم لے لو خود جو پسند ہے، بلکہ مجھے بھی دو یار، وہ کسل مندی سے لیٹی ٹانگیں جھلاتی کہہ رہی تھی۔ ملازمہ 3 منزلہ ٹرالی اوپر سے نیچے لدی وہیں چھوڑ کے چلی گئی۔ دروازہ آہستگی سے بند ہوا۔ کمرے میں اے سی کی خنکی غنودگی پیدا کرنے کی حد تک سکون بخش تھی۔ تم کیا لوگی؟ تقدیس نے ٹرالی اپنی جانب کھینچتے ہوئے جائزہ لیا۔ اوپر ہر طرح کی کولڈ ڈرنکس کے ٹن سجے تھے، ملکی بھی اور غیر ملکی بھی، کولڈ ڈرنکس بھی، 3-4 اقسام کے فروٹ جوسز بھی، فلیورڈ ملک، ڈائٹ ڈرنکس، انرجی ڈرنکس، نچلے خانے میں ڈرائی فروٹ، فریش فروٹ کاکٹیل، فرائی نگیٹس، کباب اور پیسٹریز تھی، جبکہ سب سے نیچے آئس باکس اور گلاس وغیرہ تھے۔ اتنا تکلف کیسا یار؟ دراصل میرا سب کو پتا ہے کہ اس وقت کچھ منگواؤں اپنے کمرے میں تو رات کا کھانا گول، اس لیے ماما کی ہدایت ہوتی ہے انہیں ٹرالی بھر کے بھیجنے کی۔ ماما کو لگتا ہوگا جیسے اتنا سب کچھ دیکھ کر میں کچھ تو کھا ہی لیا کروں گی۔ بہت پیار کرتی ہیں تمہاری ماما تم سے؟ وہ لیچی جوس کے سپ لیتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ بہت، سوہا نے فوک کی مدد سے نگٹس کا ایک ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے تائید کی۔ تمہاری اصل ماما جتنا؟ تقدیس کے سوال پہ لقمہ اس کے حلق میں پھنس سا گیا۔ اس نے لیمن بارلے کا بڑا سا گھونٹ لیتے ہوئے اسے اندر اتارا اور پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ان کے جتنا نہیں، ماما مجھے بہت پیار کرتی ہیں، بہت زیادہ، تم کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتی ان سے۔ تقدیس اور بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی مگر کچھ سوچ کے چپ ہو رہی۔ تم شاید اپنی ماما سے ملوانے لائی تھی مجھے، اس نے یاد دلایا۔ ہاں دیکھتی ہوں اٹھی کہ نہیں۔ اس نے دوبارہ خود کو پیچھے کی جانب دھپ سے گرایا اور بیڈ کے سرہانے لگے انٹرکام پہ بات کرنے لگی۔ کیا ہے ماما یار، میری فرینڈ اسپیشلی آپ کے لیے آئی ہے اور آپ کی تیاریاں ہی ختم نہیں ہو رہی۔ اوکے بس فائنل 10 منٹ۔ تقدیس تعجب سے اس کی بے تکلفی ملاحظہ کر رہی تھی۔ آ رہی ہیں یار، تھوڑی دیر میں، دیر سے اٹھتی ہے نا، اوپر سے تیار ہونے میں بھی کمال وقت لگاتی ہیں۔ چاچو کا حوصلہ ہے، ہنستے ہنستے پلیٹ میں سے ٹونگ رہی تھی۔ تیار ہو رہی ہیں؟ کیا جاگتے ہی پھر سے کہیں جانا ہے؟ نہیں یار،
वो कहा लगाने लगी। ये उनकी रूटीन की तैयारी है, रेगुलर। रेगुलर? वो मज़ीद हैरत में मुब्तला हुई, और ये सारी हैरत तब दूर हो गई जब ठीक 15 मिनट बाद सोहा उसे लेकर लाउंज में दाखिल हुई, जहाँ शिफॉन की हल्के कास्नी रंग की नफीस कीमती साड़ी में मलबूस रीना उन दोनों की मुंतज़िर थी। पोर पोर सजी, पलक पलक संवरी, एक बेहद मुतासर कुन ज़ाहरी शख्सियत की मालिक, तकदीस के अंदाजे से बहुत कम उम्र नज़र आने वाली। मामा, ये तकदीस है, मेरी फ्रेंड। सोहा ने बहुत फ़खरिया उसका तारुफ करवाया, क्योंकि अमूमन रीना उसकी दोस्तों शीबा, सबीका वगैरह से नाला ही रहती थी। सो स्वीट। रीना ने बड़े स्टाइल से उसके गाल से लब मस किए। एक मशहूर कुन खुशबू ने तकदीस को अपने हिसार में ले लिया। सोहा बहुत जिक्र करती है तुम्हारा, और ऐसा बहुत कम हुआ है, वरना फ्रेंड तो इसने पहले भी कहीं बनाई है, लेकिन ना तो उनके नाम की माला जपी है, ना उनसे इतनी मुतासिर रही है, और ना यूँ बतौर ख़ास मुझसे मिलवाने लाई है। तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम में ऐसी ख़ास बात है ज़रूर कि तुम्हें बतौर ख़ास मिलवाया जाए। तकदीस माजूब सी हो गई। ये तो सोहा की मोहब्बत है, इसके सिवा और क्या कहती वो। लेकिन रीना ये जवाब सुनते ही कहा लगा के हंस पड़ी। मोहब्बत और सोहा, ऐसे जैसे तकदीस ने कोई लतीफ़ा सुना दिया हो। सोहा भी रीना के कहकहों का साथ देने लगी तो तकदीस और शर्मिंदा हो गई। सोहा, तुमने बताया नहीं कभी, तुम्हें मोहब्बत भी करना आती है, और वो भी मेरे अलावा किसी और से। रीना हंसते हंसते आंखों में आ जाने वाले आंसू टिश्यू पेपर से साफ करते हुए पूछ रही थी, और तकदीस को उस लम्हे उसके लहजे, उसके अंदाज में एक जताता हुआ तफाकुर महसूस हुआ। ओ प्लीज़ मामा। सोहा अपनी हंसी कंट्रोल न कर पा रही थी। इस बेचारी की शक्ल देखे ज़रा। उसने हंसते हंसते तकदीस की जानिब इशारा किया, जिसका चेहरा खिफ़त से सुर्ख पड़ रहा था। क्या सोच रही होगी वो आपकी इन बातों से? यार प्लीज़। वो बमुश्किल हंसी कंट्रोल कर पाई। प्लीज़ मामा की बातों को माइंड ना करना, वो तो। और एक बार फिर हंसी का दौरा शुरू। सॉरी सॉरी तकदीस। रीना ने नरमी से उसका शाना थपथपाया। दरअसल तुम्हारी बात से मुझे सोहा की वो कसम याद आ गई, जो ये अक्सर व बेशतर दोहराती रहती है कि मामा के अलावा मैंने ना कभी किसी से मोहब्बत की है, ना कभी करूँगी। और मैं हमेशा कहती थी इसे कि मत बोलो इतने बड़े बोल, वरना खुदा न खास्ता तुम्हारे ही आगे आएंगे। मैंने इसे कहा था कि स्वीटी, कम अज़ कम इस एज में आके ऐसे दावे नहीं करने चाहिए। मैंने तुम्हारी सारी वैक्सीनेशन कराई है, मगर मोहब्बत से बचाव के टीके नहीं लगवाए। एक और कहा। तकदीस ने किसी औरत को ऐसे मर्दानावार बुलंदोबांग कह लगाते ना देखा था, ना सुना था। इसके बावजूद ये कह उस नफीस और शाइस्ता खातून पर जच रहे थे। हैरत की बात तो ये थी, अलबत्ता तकदीस को जो चीज़ नहीं जच रही थी वो उसकी गुफ्तगू थी। देख लेना, एक ना एक दिन मेरे ही पास आओगी अपनी मोहब्बत को लेकर। और लो, वही हुआ। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि मैं किसी लड़के को एक्सपेक्ट कर रही थी और निकली तुम। वो हंसती जा रही थी और तकदीस की हैरत दो चंद होती जा रही थी। उसने माँ बेटी के रिश्ते में इतनी बेतकल्फ़ी और इस कदर बेबाकी इससे पहले नहीं देखी थी। सॉरी सॉरी जानू। एकाएकी वो अपने कहे समेट कर उसके गाल होले से छूकर माजरत ख्वाना लहजे में कहने लगी, तुमने अपनी फ्रेंड की कोई खातिर वगैरह भी की, या सिर्फ मम्मा से मिलवाने पे ही टरखा दिया है? अब वो मेहमान नवाजी के तकाजे निभाने लगी। तुम कहाँ रहती हो? मॉडल टाउन। तकदीस ने अपना एतमाद बहाल करते हुए जवाब दिया। क्या करते हैं तुम्हारे फादर? फ्यूडल फैमिली से है मोहतरमा। जवाब उसकी बजाय सोहा ने दिया। ओह, कहाँ से बिलोंग करती है तुम्हारी फैमिली? जी, यही पंजाब से। और मेरी फैमिली ज़रूर फ्यूडल सिस्टम पे अमल पैरा रही है, मगर मेरे फादर बहुत रोशन ख्याल और तालीम याफ्ता इंसान है। वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। पहले गवर्नमेंट सर्विस में रहे, फिर रिटायरमेंट के बाद अब बिज़नेस स्टार्ट किया है। दैट्स ग्रेट। किस किस्म का बिज़नेस? मार्बल का। और गवर्नमेंट सर्विस में? उसने बिला वजह तफसील जानना चाही। मकसद सिर्फ सोहा को इत्मीनान दिलाना था कि वो उसकी खासुल खास दोस्त को खासुल खास अहमियत दे रही है। ब्यूरोक्रेसी में थे, जाफ़र महमूद नाम है उनका। और सरसरी अंदाज में ऐसे सवाल करती रीना, जिसे सवालों के जवाबों से कोई ख़ास दिलचस्पी ही न थी, चौंक कर रह गई। जाफ़र महमूद? अरसा बाद उसके लबों ने फिर से वही सरगोशी की। अम्मा जी ने एक बड़ी अजीब सी बात कही है मुझसे। परवीन ने सिराजुद्दीन का मूड अच्छा देखकर तमहीद बांधी। अब? उन्होंने अखबार के पीछे से ही सवाल किया। क्या मतलब?
وہ الجھی اس بے تکے سوال سے۔ میرا مطلب ہے اب کی ہے، اتنے سالوں کے بعد، جبکہ اب بہو خاصی پرانی بھی ہو گئی ہے۔ انداز سراسر غیر سنجیدہ اور تضحیک سے بھرپور تھا، جس پہ اچھے بھلے خوشگوار موڈ میں پروین جل کے خاک ہو گئی۔ یہی تو کمال تھا سراج کا، اگر سادہ سے سادہ الفاظ بھی استعمال کیے جاتے تب بھی لہجہ ایسا سوئیاں چبونے والا ہوتا کہ سننے والا دیر تک کسک محسوس کرتا۔ صاف صاف کہیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بھائی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی شکایتیں بیویاں شادی کے ابتدائی سالوں میں کیا کرتی ہیں اپنی ساسوں کی، تم اب کر رہی ہو۔ اب میں کیسے مان لوں کہ میری ماں نے اتنے سالوں میں تم سے کوئی بات نہیں کی، نہ عجیب نہ غریب، تو اب کیا کریں گی؟ ویسے بھی تم دونوں دنیا کی سب سے انوکھی ساس بہو ہو، ایک دوسرے کا عکس۔ اب چوتھائی صدی کا ریکارڈ کیوں خراب کرتی ہو ساس کی جھوٹی شکایتیں لگا کے؟ توبہ توبہ، پروین نے کلے پیٹے۔ میں کیوں لگانے لگی شکایتیں، وہ بھی جھوٹی، اور وہ بھی اماں جان کی؟ میں تو صرف یہ بتا رہی ہوں کہ انہوں نے میرا دھیان ایک ایسی بات کی جانب دلایا ہے جہاں کبھی ہمارا خود سے دھیان گیا ہی نہیں۔ مثلاً کس جانب؟ وہ سنجیدہ ہوئے۔ حسن کی شادی کے بارے میں۔ جہاں تک میرا خیال ہے تمہارا دھیان اس مسئلے کی جانب پچھلے 1.5 سالوں سے ہے، لیکن عملی قدم تو نہیں اٹھایا اب تک۔ جہاں تک ارمانوں کی بات ہے تو وہ تو بیٹے پیدا ہوتے ہی دل میں خود بخود جاگ جاتے ہیں۔ میں نے بھی کب سے اس گھر میں بہو لانے کے خواب دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ شکر ہے کہ کچھ حسن کی دلچسپی نہ دکھانے کی وجہ سے اور کچھ قدرتی طور پہ یہ کام ٹلتا رہا، ورنہ میں اگر کسی لڑکی کو منتخب کر بیٹھتی اور بعد میں اماں جان کی خواہش کا علم ہوتا تو کتنی شرمندگی اور پچھتاوا ہوتا۔ کیا انہوں نے کسی لڑکی کے بارے میں خواہش ظاہر کی ہے حسن کے لیے؟ جی بالکل، اور پتہ ہے کس کے لیے؟ سراج الدین نے اخبار سمیٹ کر ایک جانب رکھ دیا اور ذرا آگے آئے۔ کون؟ ہما، اپنی ذلِ ہما، پروین نے خوشی سے کپکپاتی آواز میں بتایا۔ رد عمل کے طور پر سراج کتنی دیر کچھ بول نہ سکے، اور جب بولے تو الفاظ حلق میں اٹک رہے تھے۔ ہما، وہ یہ والی ہما؟ جی، انہوں نے سر ہلا کے انہیں یقین دلایا۔ سراج الدین نے ایک اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے اپنا سر تکیے سے ٹیک دیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کس بات کا شکر ادا کر رہے ہیں آپ؟ پروین کے لیے ان کا یہ طرز عمل حیرت انگیز تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ بات جاننے کے بعد وہ حیران بھی ہوں گے اور خوش بھی، لیکن وہ حیران اور خوش ہونے کے باوجود اس سے کہیں زیادہ مطمئن اور مشکور نظر آ رہے تھے اپنی مراد بن کہے پوری کر دینے پہ۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کبھی میں یہ خواہش زبان پہ نہیں لایا، لیکن دیکھو ماں ماں ہوتی ہے، کیسے بنا کہے سمجھ گئی وہ۔ اگر آپ اتنا ہی چاہتے تھے تو کہا کیوں نہیں؟ بس عجیب سی جھجک آتی تھی، اور کوئی خاص ہما کے لیے نہیں، بلکہ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ میری ایک بیٹی میری بہو بن کے آ جائے، پھر چاہے وہ ہما ہو، ندا یا ردا۔ لیکن کہا اس لیے نہیں کہ یہ گھریلو اور خالصتاً زنانہ امور تھے، مجھے ان میں دخل دینا مناسب نہیں لگا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ آپ باپ ہیں حسن کے، اس کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے بارے میں ایسی جھجک؟ چلو جو ہوا ہو گیا، اچھا ہی ہوا، اماں جان کا بھی مان بڑھا۔ بے شک ہماری رضامندی اور خوشی اس میں ہی ہے، لیکن انہیں یہ خوشی تو حاصل ہوگی کہ یہ ان کی اماں پہ ہو رہا ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ بھائی صاحب اور بھابھی کیا کہتے ہیں؟ لیجئے، ان سے کب بات ہوئی ہے ابھی؟ تو کرو، دیر کس لیے؟ وہ اتاولے ہو رہے تھے۔ بس 1 آدھ دن میں کرتے ہیں، بے شک گھر کی بات ہے، 4 سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جانا ہے، لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ پورے وزاداری اور طور طریقے نبھاتے ہوئے ہی کرنی پڑے گی۔ اماں جان اپنے طور پہ بھابھی کے کان میں یہ بات ڈال دیں گی، پھر ہم باضابطہ رشتہ لے کر چلے جائیں گے۔ ٹھیک۔ زندگی میں بہت کم ایسے مواقع آئے تھے جب سراج الدین نے پروین کی کسی بات کے جواب میں ٹھیک کہا تھا۔ امی مجھ سے شادی کے لیے میری پسند پوچھ رہی ہیں، تمہارا نام رکھ دوں ان کے سامنے؟ حسن کی کہی بات بار بار اس کے اطراف میں گونج رہی تھی اور وہ ہر بار نئے سرے سے ہراساں ہو جاتی تھی۔ یہ کیا کہہ دیا حسن بھائی نے؟ کیوں کہا؟ انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا۔ آخر میں نے بھی تو کبھی ان کے بارے میں ایسا نہیں سوچا، پھر کیوں وہ میرا نام لینا چاہتے ہیں؟ کیوں؟ وہ الجھ رہی تھی، ساتھ ساتھ خود کو ملامت کر رہی تھی کہ کیوں نہ صاف الفاظ میں اسی وقت منع کر دیا۔ نہ جانے کیا ہو گیا تھا مجھے، کیوں نہ کچھ کہہ سکی، اور پتہ نہیں انہوں نے میری خاموشی کا مطلب کیا لیا ہوگا۔ پھر ایک نئی فکر لاحق ہوئی۔
یا اللہ کہیں وہ جو کہہ رہے تھے اس پہ عمل نہ کر دیں، کہیں عمل کر ہی نہ دیا ہو۔ یا اللہ میں کیا کروں، کیسے روکوں انہیں، کیا فون کروں؟ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اس کے ہاتھ تیزی سے فون کی جانب بڑھے۔ نہیں، وہ سست ہو کر پیچھے ہٹی۔ وجہ پوچھی تو کیا کہوں گی، یہ تو مر کے بھی نہیں کہہ سکتی کہ میں آپ کی بجائے وسیع سے۔ نہیں، اس نے لب زور سے کچل ڈالے۔ تو کیا کہوں، سچ کہنے لائق نہیں ہے اور جھوٹ بولنے لائق نہیں، پھر ہاں تھوڑا سچ تھوڑا جھوٹ۔ وہ دل ہی دل میں مناسب اور موزوں جواب ترتیب دینے لگی۔ حسن بھائی، میں نے کبھی آپ کے بارے میں ایسا نہیں سوچا، بلکہ ہمیشہ آپ کے روپ میں اپنے بڑے بھائی کو دیکھا ہے۔ آپ نے ایسی بات کر کے انجانے میں مجھے بہت دکھ دیا ہے۔ اس کی تلافی اسی صورت ہو سکتی ہے کہ آپ میرے متعلق ایسا ہر خیال جھٹک دیں جو آپ چاہتے ہیں وہ کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جسے میں بڑے بھائی کے طور پہ آئیڈیالائز کر چکی ہوں، اسے امید ہے آپ میرا نقطہ سمجھ گئے ہوں گے اور اس سے اتفاق کرتے ہوئے میری بات کا برا بھی نہیں مانیں گے۔ بڑے ہی نپے تلے الفاظ پہ مشتمل یہ مختصر سی تقریر اس نے فوراً تیار تو کر لی، مگر اسے پیش کرنے کا حوصلہ کہاں سے لاتی۔ حسن کا نمبر ملا کے ایک بھی بل کا انتظار کیے بغیر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ نہیں، میں نہیں کر سکوں گی، ناممکن، کبھی بھی نہیں کہہ سکتی میں یہ سب۔ وہ بے دم ہو کر بیٹھ گئی۔ کاش وسیع تم میرے دل کی آواز سن چکے ہوتے، کاش تمہارے دل میں بھی میرے لیے وہی محبت جاگ چکی ہوتی جو میرے دل میں تمہارے لیے عرصے سے ہے، تو یہ مرحلہ کتنی آسانی سے سر ہو جاتا، تم مجھے زحمت دیے بغیر خود سارا معاملہ سنبھال لیتے۔ لیکن اب کیا ہو سکتا ہے، اب جب کہ تم میرے دل کے حال سے واقف تک نہیں ہو۔ وہ تکیے کو بھگوتی اس کے تصور سے چپکے چپکے گلے کر رہی تھی، اپنی نو عمری کی محبت کے دکھ اکیلے ہی جھیل رہی تھی جب منزہ نے آہستگی سے اس کے کمرے کا دروازہ دھکیلا۔ نیم تاریکی کے باعث وہ اسے فوری طور پہ نظر تو نہ آ سکی، مگر اس کی ہلکی ہلکی سسکیاں ضرور منزہ کے کانوں تک پہنچ گئی۔ حیران ہوتے ہوئے اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اس سے پہلے کسی ہچکی کی صورت ایک نام وشما کے لبوں سے آزاد ہوا۔ وسیع۔ منزہ کے ذہن نے ایک دم ہی وسیع تک رسائی حاصل نہیں کی، بلکہ بے حد تعجب کے ساتھ وہ وشما کے کسی کلاس فیلو کے بارے میں سوچنے لگی۔ پھر اسے یاد آیا کہ وشما تو کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہی نہیں، پھر شاید کسی فرینڈ کا بھائی یا کزن وغیرہ ہو، اور لفظ کزن کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ کزن، وسیع، حسن اور حسان کا کزن، پروین کی نند کا بیٹا۔ وہ فوراً نتیجے پہ پہنچ گئی اور اسی آہستگی سے دروازہ بند کر کے پلٹ گئی۔ اپنی کچی عمر کے کچے خوابوں کے دکھ روتی وشما کو نہ اس کے آنے کی خبر ہو سکی نہ جانے کی۔ ایک اچھی خبر ہے اماں جان۔ ابھی شوکت جہاں بیگم رخشندہ کے پاس جانے کا ارادہ ہی باندھ رہی تھی کہ وہ خود مسرت سے دمکتا چہرہ لیے سامنے تھی۔ ماشاءاللہ، کیا خبر ہے؟ ندا کے لیے رشتہ آیا ہے، بلکہ آیا کیا، آنے والا ہے۔ ابھی تو انہوں نے آنے کا قصد ظاہر کیا ہے۔ کون لوگ ہیں؟ ان کے جاننے والے ہیں، بہت قریبی دوست تو نہیں مگر شناسہ ضرور ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 2 ماہ پہلے ہم لوگ گئے بھی تھے ان کے ہاں شادی پہ، بلاوا تو سب کا تھا مگر صرف میں اور ندا جا سکے تھے۔ ہاں کچھ یاد تو پڑتا ہے۔ ان کے جاننے والوں کی بیٹی کی شادی تھی، وہیں پہ اپنے بیٹے کے لیے ہماری ندا کو پسند کر لیا، اب باضابطہ رشتہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں۔ بسم اللہ، جلدی بلاؤ۔ یہی مشورہ کرنے آئی تھی، اتوار کی شام کو بلا لوں؟ اتوار میں تو 5 روز ہیں، جمعہ کے مبارک دن کیوں نہیں؟ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ لڑکا کرتا کیا ہے، خاندان کیسا ہے؟ انہوں نے مزید تفصیلات جاننا چاہیں۔ اماں جان، اگر پتہ ہوتا ان کا یہ ارادہ ہے تو میں جب گئی تھی تو گہری نظر سے جائزہ لے کر آتی، لیکن میں نے تو بس رسمی سی شرکت کی، وہ بھی صرف ایک فنکشن میں۔ لڑکے کا بھی تعارف ہوا تھا تب، لیکن میں نے خاص نوٹس نہ لیا۔ حالانکہ بیٹیوں کی ماؤں کو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ ویسے خاندان تو اچھا ہے، پڑھا لکھا، مناسب اور میانہ روی کی حد تک روشن خیال، ملنسار لوگ ہیں۔ لڑکا ہوگا کوئی 33-34 سال کا، مگر دیکھنے میں لگتا نہیں ہے، اپنی ندا کی طرح عمر چور ہے۔ وہ ہنسی۔ دونوں بہنیں بیاہی ہیں، ایک بڑی اور ایک چھوٹی، جس کی 2 ماہ پہلے شادی تھی۔ ماں باپ اور بس یہ الیکٹرونکس کا بزنس کرتا ہے مال روڈ پہ، باپ بھی اس کاروبار میں ہے۔ بس یہ ہے اماں جان کے، وہ ذرا سا ہچکچائی، پھر قدرے توقف کے بعد بولی، ذات برادری سے باہر کا ہے۔ کوئی بات نہیں، میں نے نہ پہلے کبھی اسے مسئلہ بنایا ہے نہ آئندہ بننے دوں گی۔ بس لڑکا تعلیم یافتہ، ہنرمند، محنتی اور شریف ہو، گھرانہ سادہ اور پرخلوص ہو۔
یہ خوبیاں تو ہیں ان میں، میرا مطلب ہے نظر تو آئی ہیں، انشاءاللہ ہوں گی بھی۔ اتنی اچھی خبر سنائی ہے تم نے، لو اب ایک اچھی خبر مجھ سے سنو۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بہو کے قریب ہوئی اور یہ سوچ سوچ کے ہی مزے لینے لگی کہ خوشیاں حقیقی معنوں میں دوبالا کیسے ہوتی ہیں، یہ آج وہ رخشندہ کو بتائیں گی۔ لڑکیوں جلدی کرو، ایسے کام نہیں چلے گا۔ رخشندہ کے ہاتھ پیر پھولے جا رہے تھے، حواس ایسے گم ہوئے تھے کہ کسی کو یہ بتانے تک کا ہوش نہ تھا کہ ندا کو دیکھنے نیازی فیملی تو آ ہی رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ذل ہما کے لیے پروین بھی اپنی خواہش ظاہر کرنے والی ہے۔ زیادہ شور نیازی صاحب کے گھرانے کی آمد کا تھا کہ دوسری بات تو گھر کی تھی، گھر میں ہی نپٹ جاتی۔ مراج الدین کو بھی شوکت جہاں نہ بتاتی تو وہ بیچارے بے خبر ہی رہتے۔ سن کر جہاں بے پایا مسرت ہوئی، وہیں رخشندہ پہ ہلکا سا غصہ بھی کیا۔ کمال ہے، اتنی اہم بات اور تم نے مجھ سے ذکر تک کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ایک گھر کی ہی تو بات ہے، میں نے نہیں بتایا تب بھی پتہ تو چل گیا نا آپ کو۔ اماں جان نہ بتاتی تو کوئی اور بتا دیتا، اور اس کے علاوہ نہ ندا جانتی تھی نہ ہما۔ گاؤ تکیے کے کور تو بدلو، رخشندہ نے پردے دھلائی کے لیے اتارتے ہوئے کہا۔ اوفو امی، پردوں کشنز کی حد تک تو ٹھیک ہے، مگر گاؤ تکیے تو اندر آپ کے کمرے میں ہیں، وہاں کون دیکھنے آئے گا؟ اور پرسوں ہی تو نئے چڑھائے تھے۔ نئے نہیں، دھلے ہوئے۔ نئے تو یہ ہیں، دیکھو میرے جہیز کے، اب تک سنبھالے ہوئے ہیں۔ کام دیکھا ہے اس کا؟ توبہ امی، گاؤ تکیے آرام سے ٹیک لگا کے بیٹھنے کے لیے ہوتے ہیں، بھلا ان سے ٹیک لگا کے کون آرام سے رہ سکتا ہے؟ اتنا بھرا ہوا شیشوں کا کام اور کڑھائی۔ ہما نے ناک چڑھا کے ان کی جہیز کی سوغات میں کیڑے نکالے تو وہ برداشت نہ کر سکی۔ کیا مطلب؟ تمہیں پتا بھی ہے آج اس کام کی کیا قیمت ہے؟ ادھر دو مجھے، بس کام سے بچنے کے بہانے۔ اور فکر مت کرو، تمہارے جہیز میں یہی رکھوں گی میں جو چبھ رہے ہیں تمہیں۔ امی میں تو، ہما خفیف سی ہو گئی۔ اور جب لوگ آ کے سسرال والوں سے پوچھیں گے کہ یہ غلاف کہاں سے لیے، تب یہی 1.5 انچ کی گردن جو ہلا ہلا کے نقص نکال رہی ہو، تب 6 انچ باہر نکال کے فخر سے کہو گی میرے جہیز کے ہیں۔ ردا کے کھلکھلانے پہ ہما کی خفت اور سوا ہو گئی۔ تم تو چپ رہو، کتابوں کے پیچھے دبکی رہتی ہو تاکہ کوئی کام نہ کرنا پڑے، اور تم کاموں میں جتی رہتی ہو تاکہ پڑھنے سے بچنے کا بہانہ ملا رہے۔ اس نے بھی ترکی بترکی جواب دیا۔ اب تم دونوں چونچے لڑانا چھوڑو، جاؤ جا کے کچن کی خبر لو۔ مزے میں ہے کچن، عیش کر رہا ہے، برسوں بعد بھاگ جاگے ہیں کچن کے۔ ایک طرف مرغیاں اوپر تلے شہید ہوئی پڑی ہیں، ایک جانب بکرا صاحب اپنی ران رکھے کہہ رہے ہیں جاؤ تمہیں جگر کا ٹانگ کا ٹکڑا سونپا، خیال رکھنا، دھیان سے پلاؤ دم دینا۔ ایک تسلے میں مچھلی حیران پریشان آنکھیں پھاڑے تک رہی ہے۔ یا اللہ، میں کہاں آ گئی؟ چولہا الگ دنگ ہے، الہی یہ آج مجھ پہ اکٹھا 5 سیر دودھ ابل رہا ہے۔ اگر میں گیس کا نہ ہوتا، مٹی کے تیل کا ہوتا تو حیرت کے مارے پھٹ جاتا۔ وسیع نے اندر داخل ہوتے ہوئے بے استقان تبصرہ کیا، جس پہ ہمیشہ کی طرح رخشندہ جزبز ہو کے رہ گئی۔ ردا کھلکھلا کے ہنس پڑی، جبکہ ہما اپنی دھڑکنیں سنبھالنے لگی۔ خیر کی بات منہ سے نکالو، یہ کیا چولہے پھٹنے کی واہی تباہی بولے جا رہے ہو؟ رخشندہ کو اعتراض تو بیان کے کل حصے پہ تھا، مگر ظاہر آخری حصے پہ کیا۔ ہاں بھائی، آج تو ہماری باتیں بری لگیں گی، آخر سمدھیوں کی یلغار جو ہونے والی ہے۔ وہ اس اعتراض کو قطعی خاطر میں نہ لاتا، نزدیک رکھے صوفے پر گر گیا۔ پاس بیٹھی ہما ذرا سا پرے کھسکی، اس کے کاٹن کے ایش گرے کرتے سے اٹھتی فیندی کی خوشبو اندر تک گھس رہی تھی۔ رخشندہ اس کی بات پہ ہلکا سا مسکرا دی، پھر دوبارہ بیٹیوں کو احکامات دینے لگی۔ تم دونوں اب تک یہیں بیٹھی ہو؟ ردا، تمہارے ذمہ تو سب سے آسان کام ہے، ٹرائفل، سلاد اور رائتا وغیرہ۔ جلدی شروع ہو جاؤ۔ یہ چیزیں سب سے پہلے بنا کے فریج میں رکھ دینی چاہیے، عین وقت پہ ایسی غیر اہم چیزیں عموماً بھول جایا کرتی ہیں۔ سب سے آسان؟ وہ احتجاجاً چلائی۔ سب سے زیادہ سبزیاں پھل اس میں کاٹنے پڑتے ہیں۔ ہاں، میرے حصے میں تو جیسے بڑے آسان کام آئے ہیں۔ ہما نے منہ بسورا، حالانکہ کھانا پکانا اس کا شوق تھا اور وہ پکاتی بھی اچھا تھی۔ توے والی مچھلی، پلاؤ، کڑاہی گوشت، کوفتے۔ واہ بڑی مامی، سارے کے سارے آئٹم آج ہی، وہ بھی اکٹھے؟ لگتا ہے سمدھیوں کو چاروں شانے چت کرنا ہے۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا، اس کے علم میں آ چکا تھا کہ حسن کے لیے ہما کا ہاتھ مانگا جانے والا ہے۔ یہی سمجھ لو۔ وہ بھی مبہم سا مسکرائی۔
اور آپ ہی ان کے مزے ہیں۔ آرام سے کالج چلی گئی، حالانکہ ان کے حصے سب سے زیادہ کام لگانے والے تھے۔ ہما فضول مت بولو، جاؤ جا کر کام کرو۔ اس وقت انہیں اچانک خیال آیا ہما کو حقیقت بتانے کا، لیکن پاس ہی پھیل کر بیٹھے وسیع کو دیکھ کر انہوں نے یہ کام مؤخر کر دیا کہ نہ جانے اس کے سامنے اس بات پہ ہما کیسا محسوس کرے۔ میں ہیلپ کرتا ہوں تمہاری۔ منہ پھلائے کچن میں جاتی ہما نے اپنی پشت پہ وسیع کی آواز سنی تو تھم کے رہ گئی۔ اس کے پیچھے پیچھے بےتابی سے لپکا آ رہا تھا۔ ہما کے انگ انگ سے مسکراہٹ جھلکنے لگی۔ حسن بیٹا، تم سے ایک بات کرنا تھی۔ آج کل آپ باتیں بہت کرنے لگی ہیں امی، کبھی ابو سے کبھی مجھ سے۔ وہ الماری میں گھسا کپڑے نکالتا ان سے کہنے لگا، بے مقصد باتیں نہیں ہیں بیٹا، مطلب کی ہیں۔ وہ اندر ہی اندر مزہ لیتے ہوئے مسکرائی۔ یعنی آپ بھی مطلبی ہو گئی والدہ محترمہ، زمانے کی ہوا لگ گئی آپ کو۔ اس نے ہینگ کیا ہوا سوٹ نکالا۔ وہ تو اب تمہیں لگنے والی ہے بیٹا جی۔ شرٹ ہینگر سے اتارتے وہ ٹھٹکا۔ تمہیں پتہ ہے آج کیا ہے؟ جی بالکل، آج جمعہ ہے اور میں نماز کے لیے ہی یہ اہتمام کر رہا ہوں والدہ محترمہ۔ اور اس کے علاوہ مسکراہٹ تھی کہ پروین کے ہونٹوں سے جدا نہ ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ 22 تاریخ ہے، برتھ ڈے تو کسی کا ہے نہیں۔ ہاں، شام کو تایا جان کے دوست کی فیملی آ رہی ہے ندا کے رشتے کے لیے۔ چلو یہاں تک تو صحیح پہچانا، اب مزید بوجھو کہ اس کے علاوہ اور کیا خاص بات ہے آج؟ کیوں پہیلیاں بجھوا رہی ہیں امی؟ چلو ایک اشارہ دیتی ہوں، بات جو بھی ہے تمہارے متعلق ہے، تمہاری خوشی ہے اس میں۔ میری خوشی؟ وشما کی صورت چھم سے ذہن کے پردے پہ جگمگانے لگی۔ صرف ندا کی نہیں، تمہارے رشتے کی بات بھی ہونے والی ہے آج۔ اس سے پہلے کہ اس کے لبوں سے بے ساختہ وشما کا نام ادا ہو جاتا، پروین نے اسے چونکنے پہ مجبور کر دیا۔ میری؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ایسی کوئی نرالی بات بھی نہیں، کتنے دنوں سے تو ذکر کر رہی تھی میں۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر اچانک کیسے؟ وہ ٹھیک ٹھاک الجھ کے رہ گیا۔ کیسے کی بجائے کس سے کا سوال زیادہ چک پھیریاں کھا رہا تھا دماغ میں۔ اچانک ہی صحیح، مگر ہے بر وقت فیصلہ، اور ایسا جس میں ہمارے سارے گھر کی خوشیاں وابستہ ہیں۔ اور میری؟ اس کا دل کراہ کے رہ گیا۔ ہم سب نے تمہارے لیے ہما کا انتخاب کیا ہے۔ ذلے ہما کا؟ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ کیوں، ہے نا ہمارا انتخاب لاجواب؟ پروین اتنے مان سے اس کے سامنے کھڑی پوچھ رہی تھی کہ وہ فوری طور پہ انکار میں سر ہلانے کی ہمت نہ کر سکا۔ ماں کی آنکھوں میں جلملاتے آس کے دیے اس کے چہرے کو اتنا حسین بنا رہے تھے کہ وہ منہ پھیرنے پہ مجبور ہو گیا۔ امی، میں ایک بار جی میں آئی انکار کرتے، صاف انکار، وشما کا نام لے لے، مگر تمہاری دادی کی برسوں پرانی خواہش تھی، اور تو اور تمہارے ابو بھی یہی چاہتے تھے۔ دونوں کو اتنا پرسکون اور مطمئن میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ خشک ہونٹوں پہ زبان پھیر کے رہ گیا۔ طبیعت میں نہ اتنی خود سری تھی، نہ اپنی بات ضد کر کے منوا لینے کی عادت۔ ہمیشہ سے ہر معاملے میں سر جھکا کے ہاں کر دینے کی خو گھٹی میں پڑی تھی۔ اب کیسے سینہ ٹھونک کر اس فیصلے سے اختلاف ظاہر کر دیتا جس فیصلے پہ ماں، باپ اور دادی اتنے مطمئن نظر آ رہے تھے۔ لیکن وشما، اگر میں نے اس سے اپنے دل کا حال نہ کہا ہوتا تو دوسری بات تھی۔ اب وہ سب جان چکی ہے۔ میرے اظہار کے بعد اس نے ایک لفظ تک نہیں کہا، مگر وہ تو منتظر ہوگی میرے اگلے قدم کی، اور میں کیا کرنے جا رہا ہوں؟ فقط اپنی فطری بزدلی کی وجہ سے میں ایک معصوم لڑکی کے جذبات کو چھیڑ کے اسے تشنا چھوڑ دوں؟ آج میں اس سے اظہار محبت کر کے آ رہا ہوں، کل میری شادی کی، کسی اور سے شادی کی خبر اس تک پہنچے گی، کیا گزرے گی اس گھٹیا مذاق سے اس کے نازک دل پہ؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ آخر کار دل کڑا کر کے اس نے کہہ دیا، امی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اتنی جلدی، ابھی اس سب کی کیا ضرورت ہے؟ جلدی؟ کیوں بھائی، 70ویں سال میں لگے ہو کیا؟ وہ چھیڑنے لگی۔ حسن مسکرا تک نہ سکا۔ ابھی ندا کا معاملہ تو طے پانے دے۔ اچھا نہیں لگتا کہ ایک غیر خاندان باہر سے آ رہا ہے رشتہ لے کر، درمیان میں ہم اپنی ٹانگ گھسائیں۔ تایا تائی کیا سوچیں گے؟ سوچنا کیا ہے، وہ تو بے حد خوش ہیں۔ تم بیکار کے وہم پال رہے ہو۔ ماں باپ کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ ان کی بیٹیوں کے اللہ مناسب سبب پیدا کر دے، اور ایک ہی دن میں اگر دونوں کا رشتہ طے ہو جاتا ہے تو اس سے زیادہ خوشی کا مقام ان کے لیے کیا ہوگا؟ تمہاری تائی کے تو قدم زمین پر نہیں ٹک رہے۔
क्या मतलब? वो जानती हैं? वो बुरी तरह चौंका। लेकिन आप लोग तो आज जाने वाले हैं रिश्ता लेकर। ओहो, ऐसा ही होता है, पहले से इत्तला करनी होती है, कोई अचानक जाके धमाका थोड़ा ही करना होता है। जाहिर है कि पहले इशारतन या किसी और के जरिए कानों में बात डाली जाती है, फिर जाया जाता है। ये नहीं कि मुंह उठाकर चल दिए, वहां जाके पता चले कि उनकी मर्जी कुछ और है और फिर अपना समूह लेकर वापस आओ। सामने वाले का मस्बत इशारा मिलने के बाद जाया जाता है, बाद में तो रस्मी कार्रवाई होती है। ये जो नियाजी फैमिली आ रही है, उन्होंने भी अंदिया दिया है। और आपने भी? वो बेदम होकर बेड पर गिर गया। जाहिर है जो तरीका है उसके मुताबिक ही चलना है। क्यों? अब कुछ कहने या करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इतने बहुत से लोगों की उम्मीद तोड़ देना उसके बस में नहीं था। जितनी तवज्जो तुम पुलाव को दम देने में दे रही हो, इसकी आधी तवज्जो भी अपने चेहरा मुबारक पर दे लो तो नताइज अच्छे आ सकते हैं। वसी जो आया तो हेल्प करने था, मगर अब उसका दिमाग और गाजरें मुसलसल खा रहा था, और वो जो उसके अपने पीछे कशां कशां चले आने पर मसरूर और मगरूर सी हो गई थी, पल भर में कई खुशफहमियां दिल में पाल बैठी थी, अब उसकी बेसरोपा गुफ्तगू सुन सुन के दिल जला रही थी। क्यों? क्या है मेरे चेहरे को? क्या खराबी है? नहीं, खराबी कोई नहीं है। उसने इत्मीनान भरी नज़र उसके लाल बब्बू का चेहरे पर डाली, जो कुछ गर्मी से कुछ गुस्से से ऐसा हो रहा था। खराबियां हैं तो मत देखो। वो बुन्ना के आटे पे जोर जोर से मुक्के मारने लगी। अब तो सारी उम्र देखना पड़ेगा आपको, उसने मानीखेज अंदाज में कहते हुए उसके नाराज से चेहरे पे शरारत से भरपूर नजर डाली। जिले हुमा का अंदर जैसे झुंझुना उठा। जाहिर है जी, बुजुर्गों के फैसले के आगे हम कल के बच्चे क्या दम मारने की मजाल रखते हैं। क्या फजूल बातें कर रहे हो? उसकी मुबहम सी बातें जो मतलब उस पे खोल रही थी, वो यकीन न कर पा रही थी। भला ऐसे कैसे? अच्छा जी, फजूल बातें? तो अब ये बातें फजूल हैं। यानी मैं जाके कह दूं दादी जान से कि आप जिसको हमेशा हमेशा के लिए अपनी नज़रों के सामने रखने के प्रोग्राम बना रही हैं, उसके ख्याल में ऐसे तमाम काम फजूल हैं। और हुमा ने फौरन आटे से सटे हाथ आगे किए। रुको। ओहो, वो मुड़ा, शरारत आंखों से टपक रही थी। ये कैसा मजाक है वसी? वो रूहान सी हो गई। दिल था कि नाचने को बेचैन हो रहा था, और वसी की साहब का शरारते और लावाली रवैया याद आता तो खौफजदा सी हो जाती कि कहीं ये भी उसका मजाक कोई शरारत ना हो। मजाक? लगता है तुम्हें तब यकीन आएगा जब मामी तुम्हारे हाथों में अंगूठी पहनाएंगी। हुमा के जिस्म का सारा खून चेहरे पे जमा हो गया। वसी शोशा छोड़ के जा चुका था, और वो तस्दीक के लिए जले पैर की बिल्ली की तरह कभी रिदा तक जाती, कुछ पूछे बगैर पलटती, फिर मामी के कमरे तक जाती। ऐसे ही उसका तीसरा फेरा था जब रक्षंदा ने नोट किया और उसे आवाज़ दी। हुमा? वो सूरत के साथ पलटी। जी? क्या बात है, कुछ कहना है? नहीं, वो, हाँ, वो पूछना था। क्या? क्या? वो खुद ही दोहरा के रह गई। हाँ, ये कि कढ़ाई में मसाले तेज़ रखने हैं या हल्के? हल्के ही रख लो। वो लोग तो न जाने कैसे खाना पसंद करते हैं, मगर तुम्हारे चचा और दादी दोनों फीका खाते हैं, उनको मसला होगा। वो भी होंगे? हाँ, जाहिर है। अब के रक्षंदा को संजीदगी से ध्यान आया हुमा को तफसील से आगाह करने का। भाई, एक तो निदा पे जितना हक हमारा, उनका भी उतना। दूसरा, वो निदा के अलावा भी किसी खास मकसद के लिए आ रहे हैं। हुमा खामोश रही, मगर उसकी आंखें शिद्दत से सवालिया अंदाज में माँ के चेहरे पे जमी थी। तुम्हारे लिए? यानी वसी मजाक नहीं कर रहा था? वो बेसाख्ता कह उठी, फिर रक्षंदा की मुस्कुराहट देखकर झींप गई। यानी वसी ने पहले ही सब बता दिया। चलो, मेरा काम आसान कर दिया। वो हंसी, और हुमा गुलाबी पड़ते चेहरे के साथ तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। तैयार नहीं हुए तुम अभी तक? परवीन अंदर आई तो उसे अभी तक उसी हालत में बैठे देखा। मैं क्या करूंगा अब जाके? वो टूटे हुए लहजे में बोला, थकन आवाज से जाहिर हो रही थी। निदा के भाई की हैसियत से तो जाना ही होगा, या अपनी खुशी में ये भी भूल गए? परवीन ने छेड़ा, मगर वो मुस्कुरा तक न सका। जल्दी करो, तैयार हो जाओ, नियाजी फैमिली आ चुकी है। वो बेदिली से उठा और बेड पे कब का निकाला सूट उठा के वॉशरूम में घुस गया। 20 मिनट बाद कमरे से निकला तो सारा घर खाली पड़ा था।
ऊपर से बातों का शोर सुनाई दे रहा था। सब वहीं जमा थे। वो भी बोझल कदमों के साथ चल पड़ा। ड्राइंग रूम के दरवाजे के पर्दे थामे वो अंदर जाने का सोच ही रहा था कि किचन से निकलती हुमा की झलक दिखाई दी। हसन ने कभी उसे इन नज़रों से देखा तो नहीं था। इसके बावजूद उसे शिद्दत से महसूस हुआ कि तीखे नकूश और सादा सी शख्सियत वाली ज़िल्ले हुमा आज बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। हालांकि उसकी सादगी वैसी ही थी। शायद ये खूबसूरती उस मुस्कुराहट की थी जो उसके लबों पे सजी थी, उस खुशी की थी जो उसके पोर पोर से झलक रही थी। बस करो हुमा, बैठ जाओ एक जगह, कितने चक्कर लगाओगी बाहर के। किचन में मौजूद रिदा ने छेड़ा था और फिर निदा का जवाबी कहा, इसे बेकरारी है कि कब चाचा चाची का नंबर आएगा, कब इसे अंदर बुलाया जाएगा। क्यों हुमा? हया से सुर्ख पड़ती हुमा की नज़रें उसी वक्त हसन से टकराई। हसन घबरा के ड्राइंग रूम में दाखिल हो गया, जहाँ न्याजी फैमिली सबका मुंह मीठा करा रही थी। हाँ, हो चुकी थी। हसन ने गायब दिमागी की कैफियत में निदा के मुतवक्को शोहर अरसलान न्याजी का तारुफ हासिल किया। उस खोए हुए अंदाज में उसने परवीन को कहते सुना, हम भी अपने बेटे हसन के लिए निदा से छोटी हुमा का हाथ मांग रहे हैं। मिराजुद्दीन ने खुशदिली से भाई को गले लगा लिया। ये इकरार और रजामंदी का सबूत था। मुबारक सलामत के शोर ने किचन में बैठी हुमा के वजूद को पर लगा दिए। चलो जी अंदर। रिदा माँ का पैगाम लिए उसे बुलाने आई। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी हुमा आज। परवीन ने आगे बढ़ के उसका माथा चूमा और उसे अपने बराबर बिठा लिया। लीजिए, आज से आपकी हुमा अब हमारी। हुमा के वजूद पर लगे पर उसे ऊंचा, बहुत ऊंचा उड़ाने लगे। तो फिर आपका बेटा भी हमारा। भाई, उसूल तो यही होना चाहिए, मिराजुद्दीन ने मजाकन कहा। हसन तो है ही आपका, कहने की क्या बात है। चचा की आवाज़ पे उसके फड़फड़ाते पर साकित हुए। हसन, उसके अंदर ये लफ्ज़ बाज़गश्त बन के गूंजा। माशाल्लाह, जोड़ियाँ बड़ी अच्छी जमी हैं, शौकत जहाँ ने मुतमईन लहजे में कहा। दोनों की दोनों, निदा और अरसलान की भी और अपने हसन और हुमा की भी। हसन और हुमा, हुमा और हसन पर एक एक करके अलग हुए थे और वह धड़ाम से नीचे आन गिरी थी, इतनी ज़ोर से कि ज़ात के परखच्चे उड़ गए थे। हुमा और हसन, हुमा और हसन, हसन हसन हसन। उसकी समातों में धमाके हो रहे थे। उसने फटी फटी आंखों से अपने इर्द गिर्द बैठे नफूस को देखा। वो उस वक्त सारी शर्मो हया फरामोश कर चुकी थी। ये भी याद ना था कि उसको रक्षंदा ने ख़ास तौर पे ताकीद की थी सर और नज़रें झुका के रखने की। वो एक एक का चेहरा देख रही थी कि शायद मजाक की कोई रमक नज़र आ जाए। सब खुशबाश, सब राज़ी और मगन। ये सब उसके अपने थे मगर उसके दर्द से यकसर अनजान। सब उसको चाहने का दावा रखते थे मगर उसकी चाहत से बेखबर। भाईजान, इजाज़त हो तो मैं हसन के नाम की अंगूठी हुमा को पहना दूं। परवीन ने इजाज़त तलब की। मिराजुद्दीन ने माँ की जानिब इजाज़त तलब नज़रों से देखा। वहाँ इजाज़त ही इजाज़त थी। अब कि उन्होंने शरीक हयात से नज़रों ही नज़रों में राय तलब की, वहाँ उससे भी बढ़ के रजामंदी और सरखुशी रकम थी। बिस्मिल्लाह कीजिए, आपकी अपनी बेटी है। हुमा के अंदर कोई चीज़ बड़े ज़ोर से फड़फड़ाई थी, जैसे रूह निकल भागने को तैयार हो। उसने हरासा अंदाज में माँ को देखा। रक्षंदा के चेहरे पे एक अनोखी चमक थी। फिर उसने बाप के चेहरे पे निगाह डाली। वो शाने जो अब तक नादीदा बोझ तले दबे हुए नजर आते थे, उठे हुए थे। दादी की नज़रों में एक इत्मीनान हलकोरे ले रहा था। मैं नहीं मुतमईन, मैं नहीं राज़ी। उसका अंदर चिल्ला रहा था, कुरला रहा था, मगर कौन सुनता। भाई, कब से आस लगाए दरवाजे पे खड़े हैं हम। वसी की आवाज़ पे वो झटका खाकर मुड़ी। वो पर्दा हटा के अंदर झांकते हुए आंखों में शरारत भरे पता नहीं किससे मुखातिब था। हाँ हाँ, तुम सुनोगे। तुमसे दिल का नाता है, रूह का नाता है। मेरे दिल के पुकार तुम्हारा दिल सुनेगा। मेरी रूह की सदा पे तुम्हारी रूह लब्बैक कहेगी। उसे आस सी बंदी। कब मुबारकबादों का शोर सुनाई देता है और कब मिठाइयाँ हमें भेजी जाती हैं। हम है कि मुंह मीठा करने का मूड बनाए बैठे हैं और आप अंगूठी हाथ में लेकर इसी सोच में गुम है कि पहनाऊं या ना पहनाऊं। हुमा की आस के धागे कच्चे पड़ने लगे। ये मेरा नवासा है वसी, बड़ा शरीर है। शौकत जहाँ ने मुस्कुराते हुए उसका तारुफ करवाया। मामी जी, नहीं पहनाई जा रही अंगूठी तो मैं पहना दूं आकर। उसकी बात पर जहाँ और सब खिलखिलाकर हंस पड़े, वही हुमा का दिल सुकड़ कर फैला और फिर से सुकड़ गया। परवीन से बड़ा प्यार है इसका, उन्होंने मजीद वजाहत की। इसके हाथ में पला है, इसके साथ मजाक भी ऐसा ही चलता रहता है इसका। और ये मजाक, वो सोच कर रह गई, ये क्या मजाक किया है मेरे साथ।
پتہ نہیں وسیع، یہ مذاق تم نے کیا ہے، میرے دل نے کیا ہے، یہ تقدیر نے۔ میں کیوں یہ سمجھے بیٹھی تھی کہ تمہارے دل میں بھی کہیں نہ کہیں وہ محبت کنڈی مارے بیٹھی ہے جو میرے دل پہ راج کر رہی ہے۔ اس چھیڑ چھاڑ، اس نوک جھونک کے پیچھے کچھ نہ کچھ ضرور ہے، مگر اس سے آگے وہ کچھ سوچ نہ سکی۔ اسے یکدم ایسا محسوس ہوا تھا جیسے اس کے برف کی سل جیسے ہاتھ پہ کسی نے دہکتا انگارہ رکھ دیا ہو۔ اس نے چونک کر دیکھا، اس کا ہاتھ پتہ نہیں کب رخشندہ نے تھام کر پروین کے سامنے کیا تھا، اور وہ دہکتا انگارہ کچھ اور نہیں، حسن کے نام کی انگوٹھی تھی۔ اور جب یہ خبر وشما تک پہنچے گی کیا گزرے گی اس پہ؟ حسن نے اپنے تاریک کمرے میں ٹہلتے ہوئے سوچا۔ سارے گھر میں رات کے 12:15 بجے بھی زندگی عروج پہ تھی۔ پروین نے نہ جانے کہاں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے ڈھولک نکال لی تھی اور سب لڑکیوں کو جمع کیے حسن کا سہرا گا رہی تھی۔ تیرے سہرے تو میں واریاں، سہرے والے تو بلہاریاں۔ جوش اور ممتا کے غرور سے لبریز آواز کھنک رہی تھی۔ کبھی کبھی اس کا ساتھ دینے کو شوکت جہاں کی بوڑھی آواز بھی شامل ہو جاتی اور تالیوں میں شدت کچھ اور بڑھ جاتی۔ ڈھولک کی پہلی تھاپ سنتے ہی آس پڑوس کے چند جاننے والے مارے تجسس کے جھانکنے آ گئے۔ وجہ دریافت ہونے پہ تالی بجانے والے ہاتھوں میں چند کا مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ کمرہ بند کیے پریشانی سے ٹہل رہا تھا۔ کسی کی دخل اندازی کا خطرہ نہ رہے اس لیے لائٹ تک آف کر لی تاکہ سب اسے سوتا سمجھ لیں۔ البتہ باہر سے آنے والے گیتوں کی آواز وہ روک نہیں پا رہا تھا۔ جیوے بنڑا عمرہ ساریاں۔ کچھ دیر پہلے اس نے پروین کو فون پر نوید مراد کے گھر پر اطلاع دیتے ہوئے سنا تھا، تب اسے اس کا بجھا ہوا دل رہ کے ٹھیسے دے رہا تھا۔ کاش میں نے وشما سے حال دل کہنے میں اتنی جلد بازی کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا۔ وہ آزردگی سے سوچ رہا تھا۔ تصور کے پردے پہ وہ اسے اپنے کمرے میں تکیے میں منہ دیے ہچکیاں لے لے کر روتی نظر آ رہی تھی۔ تب یہ دکھ صرف میرا دکھ ہوتا، کم از کم وہ اس دکھ کی حصے دار نہ ہوتی۔ میں نے کیوں اس کے معصوم نوخیز دل میں یہ کونپل اگائی؟ وہ انجان تھی، انجان رہتی، میں چپ چاپ پی جاتا اس زہر کو۔ بزدلی کا مظاہرہ تو میں نے کیا ہی ہے، اس کی نظر میں بے وفائی کا مرتکب تو نہ ٹھہرتا۔ سونے دیاں لڑیاں دا سہرا جدوں لایا۔ پروین کی خوشی سے کھنکتی آواز ایک بار پھر کمرے کی خاموشی کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ ایک عزیز ہستی کو غم سے بچانے کے لیے میں دوسری کئی بہت سی محترم اور عزیز ہستیوں کو ملال سے دوچار کیسے کر سکتا تھا وشما؟ میں نہ بزدل ہوں نہ بے وفا۔ کاش تم کبھی یہ جان سکو، مگر تم کیسے جان سکو گی؟ کون بتائے گا تمہیں کہ یہ فیصلہ میں نے کس صورتحال کے پیش نظر مجبوراً کیا ہے؟ کم از کم میں تو نہیں بتا سکتا۔ اب زندگی بھر تمہارا سامنا کرنے کی خود میں ہمت نہیں پاتا۔ وہ نڈال ہو کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ ٹھیک سوچ رہا تھا، اس غم میں وہ اکیلا نہیں تھا۔ یہ رشتہ جہاں گھر بھر کو خوشیوں کی وجہ دے گیا تھا، وہاں اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی تھا جس کا دل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی بھاری سل تلے دب کر رہ گیا تھا۔ اس کا اندازہ درست تھا، کوئی تھی جس کی یہ رات تکیے میں منہ چھپا کے ہچکیاں لیتے ہوئے گزر رہی تھی، کوئی تھی جس کے آنسو بستر بھگو رہے تھے، مگر وہ وشما نہیں، ذل ہما تھی۔ الوداع اے محبت، الوداع۔ ذل ہما نے رات کے آخری پہر اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے گویا دل کی سلیٹ پر لکھے اس نام کو بھی صاف کر دیا، اور صبح کے اولین پہر کے استقبال کی تیاری کرنے کے لیے وضو کرنے کھڑی ہو گئی۔ وہ ایک لڑکی تھی، ایک مکمل مشرقی لڑکی۔ دل اس کا بھی ٹوٹا تھا، سپنے اس کے بھی مجروح ہوئے تھے، آرزوئیں اس کی بھی کرچی کرچی ہو کر بکھری تھی، جبر اس نے بھی سہا تھا۔ اس رشتے پہ وہ بھی بہت سی مجبوریوں اور مصلحتوں کے تحت راضی ہوئی تھی، لیکن حسن کی نسبت اس نے سمجھوتا بہت جلدی کر لیا۔ رات کی سیاہی کو دن کے اجالے میں بھی بدلنے سے پہلے وہ اس نئی زندگی کے پہلے دن کا آغاز دو حصوں میں بٹے وجود کے ساتھ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے دل سے پرانی محبتوں اور گزرے خوابوں کی ہر شبیہ مٹا کر اسے صاف کر دینا چاہتی تھی کہ نئے حوالے اس پہ بددیانتی کے بہتان نہ لگائیں۔ مگر حسن ایک مرد تھا، باشعور، میچور اور ایک ستھری سوچ کا مالک ہونے کے باوجود ایک مرد جو سمجھوتا کرنے پر مشکل سے تیار ہوتا ہے، جو کبھی تو اتنا کمزور ہوتا ہے کہ دل کی سب سے بڑی خوشی کو بھی پورا کرنے سے خود کو قاصر پاتا ہے، اور کبھی اتنا منہ زور کے تقدیر کے کیے ہوئے ایک مذاق کو سہنے سے بھی صاف انکار کر دیتا ہے۔
اس نے مصلحت کے تحت اور اپنی فطری تابعداری کے باعث اس فیصلے پر سر تسلیم خم تو کر دیا تھا، مگر وہ ذل ہما کے لیے دل کے دروازے وا کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ وہ آنسوؤں سے وشما کی شبیہ مٹانے پر تیار نہیں تھا۔ وہ اسے کھونے کی کثرت، اسے نہ پانے کی محرومی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جانے والے دکھ کے طور پر پالنا چاہتا تھا۔ اف۔ تو یہ تھی ایپیسوڈ نمبر 20۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اچھا، پچھلی ایپیسوڈ میں نا ایک بات میری بڑی فنی مجھے لگی کہ جیسے وہ شوکت جہاں ہیں ان کو باتیں بھول جاتی ہیں، لیکن یہ بات انہوں نے ڈسکس کی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کبھی کبھی وہ پرانی باتیں بھی یاد رہتی ہیں تو نہیں بھول جاتی ہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہ اتنی پرانی باتیں بھی یاد کر رکھی ہوئی تھی، تو صحیح ان کی، تو مجھے وہ بڑا فنی لگا کہ جب وہ بات بھول گئی ہے، اس کو اس کی بہنوں کے بارے میں بھائیوں نے رشتے نہیں مانگے، اس بات کو پوچھ رہی ہیں، اور ساتھ ہی وہ بہت پرانی بات بھی کر رہی ہیں، اور ان کو یہ تک یاد تھا کہ بھائیوں کے ایک بچہ ڈاکٹر ہے تو ایک یہ ہے، یعنی ان کو اتنی ڈیٹیلز بھی یاد تھی، لیکن یہ بھول گیا تھا کہ تمہارے بھائیوں نے کبھی پوچھا نہیں رشتے کے لیے نا، ندا کے۔ خیر، یہ مجھے بڑی فنی بات لگی تھی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات تھی، ہاں میں آج تک یہی سمجھتی آئی تھی کہ مراج الدین بڑے ہیں اور سراج الدین چھوٹا ہے، لیکن پچھلے ایپیسوڈ میں ہی ہم نے دیکھا تھا جب وہ رخشندہ اور شوکت جہاں بات کر رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں تو سراج کے کپڑے جو ہے نا وہ دے دیتی تھی، تو انتظار نہیں کرتی تھی کہ مراج پہنے، تو مراج کو اس سے بھی اچھے پھر مل جاتے تھے، تو پھر مجھے پتہ چلا کہ مراج چھوٹے ہیں اور سراج الدین بڑے ہیں آئی تھنک، لیکن پتہ نہیں پہلی ایپیسوڈ میں ہم نے پڑھا تھا کہ سراج شاید چھوٹا ہے، اس لیے وہ تھوڑا اکھڑ مزاج تھا۔ خیر پتہ نہیں، شاید میرے سے پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے اب تھوڑی کنفیوژن ہو رہی تھی۔ ابھی ویسے مجھے یہ خوشی ہوئی کہ چلو دونوں بھائیوں نے مطلب یہ کر لیا آپس میں رشتہ بچوں کا، لیکن ردا کا ہو جاتا تو چلو ٹھیک تھا، کیونکہ ذل ہما اس کو پسند کرتی تھی وسیع کو، لیکن وسیع کو تو وشما بھی کرتی ہے۔ لیٹس سی۔ خیر اچھی ہے ذل ہما، اس نے فوراً چلو اس چیز کو مان لیا۔ مجھے نا یہ ڈر تھا کہ وہ وہاں بیٹھے بیٹھے کوئی ایسا ایکسپریشن دے دے گی جو نا وہ پکڑ لے گا حسن، اور حسن چونکہ مجھے نہیں لگتا اپنے باپ جیسا تھوڑا سا، تو مجھے یہ تھا کہ ساری عمر نہ اس کے دل میں ایک کھٹک سی پیدا ہو جائے ہما کے لیے، لیکن شکر ہے اس نے اس کی خوشی والا چہرہ ہی دیکھا تھا۔ اچھا ہوا، ٹھیک ہو جائے گی ہما، تو ٹھیک ہو گئی ہے، حسن کا بھی اس کے ساتھ دل لگ جائے گا آئی ایم شور۔ اور اچھا ہوا یار، میں بہت ڈر رہی تھی کہ وشما حسن کو فون نہ کر دے، لیکن اچھا ہوا وشما نے بھی فون نہیں کیا۔ اب منزہ کیا کرے گی؟ منزہ کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ وسیع کو پسند کرتی ہے، پتہ نہیں کیوں مجھے منزہ کا نا تھوڑا سا کھٹکا تھا اس کا انداز پچھلی ایپیسوڈ میں، لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر جلد ہی ملیں گے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔